تو بہرحال آج کا میرا عنوان ہوگا جو ہے سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور اس میں کرنے والے اعمال. مطلب جب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. اور ساتھ میں ان میں کرنے والے اعمال، مطلب جب سورج گرہن ہو جاتا ہے، جب چاند گرہن ہو جاتا ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتہ، آج کل تو سائنٹیفکلی پہلے سے پتہ ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے کون سے علاقے میں ہوں گا، خبر ہوتی ہے کتنے گھنٹے کے لیے ہوں گا. مثال کے طور پر 6:22 سے شروع ہوں گا تو 7:38 تک رہیں گا. مطلب اتنا پریسائز لوکیشن وائز نالج ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک کتنا گرہن، چاہے سورج کا معاملہ ہو چاہے چاند کا معاملہ ہو، یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حقیقتیں کیا ہے، یاد رکھیے. اور ان میں کرنے والے اعمال جب یہ ہو جائے، اس کی خبر ہمیں مل جائے، یہ خبر نہیں تھی لیکن اب دکھ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو گویا اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے، اور اس کی حقیقت نہیں جاننے کی وجہ سے جو غلط فہمی آتی ہے تو اس کا تعلق عقیدے سے بھی، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے سورج گرہن اور چاند گرہن جس کو خسوف اور خسوف کہا جاتا ہے، یاد رکھیے عربی زبان میں. تو سورج اور چاند یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی دو نشانیاں ہیں، یاد رکھیے دو نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سورج کو روشنی عطا فرمائی. وہ ایک آنکھ کا جلتا ہوا گولا ہے. اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے چاند کو بنایا، خوبصورت انداز سے بنایا، لیکن اس کی خود کی روشنی نہیں ہے. یہ سورج کی روشنی کو اپنے اوپر جو اس سے ریفلیکشن ہوتا ہے، مطلب سورج کی روشنی جب اس سے پڑتی ہے تو اس روشنی کو واپس ہماری طرف پھینکتا ہے، یاد رکھے. تو چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، سورج کی خود کی روشنی ہے، قرآن نے یہ بھی بیان کیا. چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے بلکہ وہ کسی روشنی لے کر دیتا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا. تو گویا قرآن نے سائنٹیفک بہت ساری حقائق بیان کی. سورج اور چاند اللہ رب العزت نے جب تک ان کو نور عطا فرمایا ہے یہ چمکتے رہیں گے، اور جب اللہ رب العزت چاہیں گا ان کو بے نور کر دے گا، مطلب ان کو ختم کر دیں گا، یاد رکھیں. اب سورج اور چاند گرہن اسی کی ہمارے سامنے علامت ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ان کو بے نور کر دیں گا، بیکار کر دیں گا، تہس نہس کر دیں گا، ختم کر دیں گا. تو یہ سورج اور چاند گرہن جو دنیا میں ہوتے ہیں، جس میں تھوڑی دیر کے لیے سورج یا چاند چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر سکتا ہوں، اے انسانوں ایک وقت میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. تو گویا یہ ایک قیامت کی نشانی کا ایک جھلک ہم دنیا میں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے چاند اور سورج کو بے نور کر دیتا ہے تاکہ ان گرہن کے ذریعے، تاکہ ایک ریمائنڈر، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہمارے سامنے ہو جائے، ایک تذکیر ہو جاتی کرے ایسا قیامت سے پہلے بھی ہونے والا. جس کی ایک مثال قرآن سے میں یوں دے سکتا ہوں کہ روز قیامت ہم اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے لوگ سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، اس واقعے سے بھی ہم نصیحت لے سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کیسے سوئے تھے، کتنا لمبا سوئے تھے، اور اتنے سالوں اور صدیوں سونے کے بعد بھی جب اٹھے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور ایک نے دوسرے سے کہا کتنا سوئے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو صدیوں اور سالوں اور دہائیوں تک سلا کر جب وہ نیند سے اٹھے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنا سوئے، کوئی کہہ رہا دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اسی طرح اللہ رب العزت روز قیامت تمام لوگوں کو جو دنیا میں مر گئے آ کر ان کو پھر اٹھائیں گا، اور لوگ ایسے ہی اٹھیں گے کیسے. تو گویا یہ ایک چھوٹا واقعہ ایک بڑے واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے. جب یہ تھوڑے زمانے کے لیے سو کر اٹھ سکتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں، تو لمبے عرصے تک بھی لوگ سو کر اٹھ سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو زندہ محفوظ رکھا دنیا میں، تو اللہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے، کیا ناممکن ہے. تو اسی طرح سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں. روز قیامت یا قیامت کے قریب یہ بے نور ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس گرہن کے ذریعے، جو بھی بہرحال آپ بولیے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہمیں ایک نشانی دیتا ہے کہ دیکھو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بے نور کر دیتا ہوں، تو ایک دن میں اس کو قدرت رکھتا ہوں کہ اس کو مکمل طور سے بے نور. تو اس سے انسان کو اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں یاد آتی ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے سورج، دیکھو چھپ جائے تو کیسا ہوتا ہے، اور دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے چاند کی رات میں بھی ریفلیکٹ کر کے روشنی ہمیں دیتا ہے جس سے ہم سفر کر سکتے ہیں اور بہت سارے فائدے انسانیت اٹھاتی ہے نا. تو بہرحال تو یہ ایک نشانی یاد رکھیے، ٹھیک ہے. کسوف اور خسوف، سورج اور چاند گرہن ایک ہمارے لیے علامت ہے. اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پہلے وہ ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے دیکھیں گے بھی یہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک، تو پہلی چیز یاد رکھیے سولار ایکلپس اینڈ لونار ایکلپس. ٹھیک ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن یاد رکھیے. ٹھیک، سورج گرہن سولار ایکلپس، چاند گرہن لونار ایکلپس بولتے ہیں اس کو، یاد رکھیے انگلش کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب سولار ایکلپس میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. کیوں؟ تو زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، یاد رکھیے. تو جس سے سورج کیا ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے اور ہمیں دکھ نہیں پاتا، یاد رکھیے. ٹھیک، تو اس کو کیا بولتے ہیں، سولار ایکلپس. اور لونار ایکلپس کیا ہوتا ہے، چاند گرہن کیا ہوتا ہے، جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے. کیونکہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کو ہماری طرف دیتا ہے. تو جب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے گھومتے گھومتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کو جانے والی روشنی بند ہو جاتی ہے نا. چاند کو جو روشنی جاتی ہے سورج کی بند ہو جاتی ہے، نتیجتاً دنیا سامنے آنے سے چاند بے نور نظر آتا ہے، اس کی روشنی چلی جاتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، تو سولار ایکلپس کیا ہے، جب سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سولار ایکلپس. اور جب سورج، ٹھیک ہے،
اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لونار ایکلپس، جس کی وجہ سے چاند جو ہے بے نور نظر آتا ہے۔ سولار ایکلپس جو ہوتا ہے یاد رکھیے، سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سولار ایکلپس کو سیدھی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے اس کا اکثر حصہ چھپ جاتا ہے، لیکن تھوڑے حصے سے شعاعیں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہے یاد رکھیے، کیونکہ اس کا میجورٹی پارٹ چھپا دیتا ہے ایکلپس، لیکن جو حصہ بچتا ہے جب مکمل چھپتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے چاند سامنے آتا ہے دنیا کے، سورج چھپتا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے، اور الٹرا وائلٹ چونکہ سورج موجود ہے لیکن کسی وجہ سے چھپ گیا ہے تو اس کے جو ریز ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سورج گرہن کو یہ کہا جاتا ہے، یہ صلاح دی جاتی ہے کہ بیر یا نیکڈ آئز سے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا، اس کے لیے اسپیشل گوگلز یا چشمے آتے ہیں جو بالکل ڈارک ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب سولار ایکلپس پورا ہو جاتا ہے، مطلب چاند پورا سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو تب اس کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مطلب جو روشنی اس کی کم ہوتی ہے تب مت دیکھنا، اس لیے کہ نقصان دہ آنکھوں کے لیے، چونکہ روشنی تیز ہوتی ہے، لیکن جب چاند سمجھ لیجیے سورج ہے اس کے سامنے مکمل آ گیا تو تب اس کو دیکھنا محفوظ ہے کہتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک ہوتا ہے یاد رکھیں مکمل طور، ورنہ اس کو یا تو آپ گوگل سے دیکھیں یا تو پھر پن ہول ایک کارڈ بورڈ وغیرہ کے اندر ایک چھوٹا سوراخ کرے، سورج کے سامنے رکھیں اور اس کا عکس جو سامنے وائٹ پیپر یا وغیرہ آپ رکھیں، پن ہول کے تھرو دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کے تھرو۔ لیکن جہاں تک لونار ایکلپس چاند گرہن کی بات ہے تو چاند گرہن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ چاند کی خود کی کوئی روشنی ہوتی نہیں، ایکچولی وہ ریفلیکشن ہے جو رک جاتا ہے بس، لیکن سورج کی خود کی ہے تو شعاعیں بہرحال نکلتی ہے، تو یہ سیف نہیں ہوگا بہرحال دیکھنا۔ اسی طرح سولار ایکلپس مطلب جو سورج گرہن ہے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یا سورج گہن ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پارشل ہوتا ہے، مطلب چاند کچھ حد تک بیچ میں آ جاتا ہے تو کچھ حصہ سورج کا چھپتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا ایک ہوتا ہے اینولر ہوتا ہے، جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ سورج کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، چونکہ اینگل تھوڑا دور ہوتا ہے، چاند بڑا سورج اطراف میں پورا رنگ جیسا نظر آتا ہے، تو اس کو اینولر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ٹوٹل سولار ایکلپس، مطلب جس میں چاند بالکل ایسے اینگل میں سامنے آتا ہے سورج کے کہ سورج کو مکمل ڈھانک دیتا ہے، بالکل سورج اندھیرے جیسا لگتا ہے اور بالکل دنیا میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، یا جس علاقے میں وہ ہوتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح لونار ایکلپس جو چاند گہن ہے یاد رکھیے، یہ بھی 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پینمبولر، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ مکمل نہیں ہوتا ہے، مطلب گہن تو ہوتا ہے، دنیا سامنے آتی ہے لیکن پھر بھی سورج کی شعاعیں جو آس پاس سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ لگتی ہے، جس کی مثال آپ حال میں جو چاند جو ہے گرہن ہوا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں چاند جو ہے اس کو بلو بلڈ کہا گیا، اس لیے کہ ہوا یہ کہ چاند پر سورج کی شعاعیں جو بیچ میں اتنا بھی نہیں آیا تو آس پاس سے نکل کے لال شعاعیں جو روشنی کا ایک اسپیکٹرم ہے وہ جا کے لگتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کیا ہو گیا، لال لگنے لگا، اور اندر کے جو اس کے حصے کالے ہیں وہ بلو لگنے لگے، تو بلو بھی تھا اور ریڈ بھی تھا، تو بلو بلڈ اس کو کہا گیا بہرحال۔ تو یہ ہوتا ہے جس میں پورا نہیں ہوتا۔ سیکنڈ ٹائپ ہوتی پارشل، مطلب دنیا بیچ میں تھوڑی آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ آدھا چاند دکھتا ہے یا پاؤ چاند دکھتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ اور ایک ہوتا ہے دنیا مکمل چاند کے سامنے آ جاتی ہے اس کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے چاند بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے دنیا جب ہٹ جاتی ہے اس کے اینگل سے تو پھر وہ کلیئر نظر آتا ہے۔ آئیے اب اس کو میں ایک چھوٹا سا خالی ایک ڈیمونسٹریشن تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے، خالی سمجھانے کے لیے۔ ویسے آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز نیٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں خالی ایک دم بالکل سادے اور موٹے انداز میں جس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال یہ چیز کیسی ہوتی ہے، ہم جو ہے 3 بالز کے ذریعے اس چیز کو بہرحال سمجھیں۔ تو بہرحال سورج اس کی اپنی روشنی ہے، یہ ہو گیا آپ کا ارتھ، یہ دنیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیجئے ہم سولار ایکلپس دیکھ رہے ہیں، مطلب سورج گہن دیکھ رہے ہیں یا سورج گرہن دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ گہن اردو میں بولتے ہیں اور گرہن سنسکرت میں بولتے ہیں بہرحال، لیکن اردو میں دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہم سورج کی ایک مثال لے رہے ہیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے۔ تو ہوتا کیا ہے سورج گرہن کے اندر، دیکھیے یہ دنیا ہے اور یہ سورج ہے۔ تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے، چاند جو دنیا سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے اور چاند دنیا کے اطراف گھوم رہا ہے، اور یہ دونوں مل کے گھومتے رہتے ہیں، یہ ادھر گھومتے رہتا ہے اور یہ پورا گھومتے رہتا ہے، سمجھے آپ، یہ یوں بھی گھومتا ہے اور یہ دنیا ادھر بھی گھوم رہی ہے اور یہ ساتھ میں گھومتا ہے، اللہ عالم۔ آپ سمجھ لیجیے ایک پوزیشن پہ آ گئے ہم اور یہ چاند ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی دنیا ہی ہے۔ اب کیا ہو گیا، یہ گھومتے گھومتے چاند جو ہے سامنے آ گیا، دیکھیے دنیا کے اور سورج کے، دیکھیے یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، سامنے آ گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، سورج کی سیدھی شعاعیں روشنی جو دنیا پہ پڑنا چاہیے وہ آ کے چاند کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، رک جاتی ہے، اور جب یہ چاند کے سائے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سورج کیا ہو گیا، چھپتا ہوا نظر آتا ہے، مطلب ڈھکتا ہوا۔ اب یہ مختلف، تھوڑا چھپائیں گا، زیادہ چھپائیں گا۔ اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، چاند تو بہت چھوٹا ہے، پھر کیسا چھپا سکتا ہے؟ ایکچولی سورج چاند سے بہت 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 دور ہے، تو ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ دور ہے کہ دونوں ایک سائز کے لگتے ہیں ہم کو۔ دیکھیے آپ، چاند اگر ڈوب رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، کبھی فل مون جب ہوتا ہے نا، جب آپ سن سیٹ دیکھیے اور مون رائز دیکھیے، مطلب چاند نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے، دونوں ایک سائز کے دکھتے ہیں۔ وجہ کیا ایک سائز کے دکھنے کے، جو بہت دور ہے، لیکن مثال کے لیے میں نزدیک رکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن بہت دور ہے تو دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جتنا سامنے آئے گا پورا آ گیا، کمپلیٹ ہو جائے گا،
تھوڑا آئے گا پارشل ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا بیچ میں آئے گا کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی، تو اینولر ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا سورج گرہن. ٹھیک. اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کے اطراف. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے. اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے؟ دنیا آ جاتی ہے. اب چاند گھوم رہا ہے، دنیا بیچ میں آ گئی. تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے، جس سے چاند اپنی روشنی کو اس پہ دیتا ہے کہ خود کی روشنی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی. اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ویسا ویسا اندھیرا ہوتا جا رہا، کالا ہوتا جا رہا، کالا ہوتا جا رہا، کالا ہوتا جا رہا. جب بالکل سامنے آ گیا تو اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی. یاد رکھیں. لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ تو سورج چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے. چاند کا اینگل ایسا ہے، تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے، ادھر سے اوپر آتا ہے، ادھر سے نیچے جاتا ہے. اس کا اینگل بالکل گول نہیں ہے. ٹھیک. تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جائے، وہاں وہ مل جاتی ہے اس کو. شفق جس کو بولتے ہیں، لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم، تو وہ لال دکھتا ہے. کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے، مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں، مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی تھی ختم ہو جاتی. سمجھ آ. اور کبھی ایسا ہوتا پارشل، دنیا تھوڑی سامنے آتی، تھوڑی سامنے آتی، اینگل ایسا، تو اتنا ہی کالا ہوتا. سمجھ گیا. تو یہ تھا جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے تو یہ چاند گہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے تو کیا ہوتا ہے، سورج گہن یا سورج گرہن، یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں. بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے میں نے سمجھایا. تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے. شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا، وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی ہے. سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا یا ان کو بیکار کر دوں گا. عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو. لیکن اگر لغت میں آپ ڈفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے. خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے. یاد رکھیں. اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ. یاد رکھیے یہ سائنسی عقیدہ ہے. اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے. کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں. یاد رکھیں. تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہ رہا ہوں. کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی عقیدہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اتنے عجیب و غریب عقائد کہ لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے. ٹھیک ہے. ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے. ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی. یاد رکھیے اس زمانے میں بھی اور آج بھی. حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے. لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے. جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورج اور چاند گہن تو برائیاں عام ہو جاتی عقیدہ. اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں گے دنیا میں، فلاں فلاں ہوں گے. اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے. اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، یہ مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا. اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گہن لگتا ہے ان کو. اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے. اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے ہیں حاملہ عورت کو. اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا ابھی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح بربادی ہے سمجھتے ہیں، اور وغیرہ 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 عقائد. یاد رکھیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے. اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی، قیامت سے پہلے بھی سورج کو ایسے ہی. تو بس یہ عقیدہ ہے. لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس
سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہو گیا 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی. جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے. سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی ہے اس کی طرف. اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے. آج سائنس کری ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے جو کہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. سورج کے کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورا آربٹ میں، اپنے اطراف بھی گھومتا ہے، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے وہ، دنیا بھی کرے چاند بھی سب کر. دیکھیں تو سائنٹیفک ہے. تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ یاد رکھے. تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں. صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گہن ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ اس کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے. چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے. ٹھیک، تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا. یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گرہن ہوا ہے، سورج گرہن ہوا ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے. جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے. اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں سر. تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے. حالانکہ دیکھیے نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنی پوائنٹ کو ثابت کرنے. جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا. آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا، چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے. یاد رکھیے تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی. کتنا سائنٹیفک عقیدہ دے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آئیے دوسری روایت سنتی کے تعلق سے. دوسری روایت میں الفاظ یہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے. ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے. پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی. میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا. بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا. پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے. یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے. تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ. یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں. جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور. سورج کی کیا حیت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لویں اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے نا گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے ایک میں، اور کئی ہوتے ہیں دن میں اس پہ سے اٹیک، مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں، سن بلاسٹ بولتے ہیں. سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر ختم. تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے. اس نعمت کو یاد کرو اللہ. آئیے تیسرا واقعہ سورج گہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں. یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا. آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا، جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن کی خصوص کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھا، جب آپ پڑھا کہ آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے، پھر فرمایا اور مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی، لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے ہو، اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے، عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے، کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے، پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچی۔ لمبی روایت، اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، دو رکوع، ایک ایک رکعت میں دو رکوع، مطلب دو رکعت چار رکوعوں کے ساتھ، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر سجدے کی، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ کے بعد پھر دو سجدے اور پھر اس کے بعد سلام کیا۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائی گیا، آپ کے انگور کا خوشہ لینا چاہیے، اور کہا اگر یہ مل جاتا تو رہتی دنیا تک تم، پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھایا گیا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں کو کثرت دیکھا، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا، اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، تو بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی چیز، شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت۔ اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو، بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات تو بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دو صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جائیں۔ اسلام عورتوں کے خلاف نہیں، لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے والا، یہ غائب کی باتیں ہونے والی۔ تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں۔ اب حقیقت آپ نے جان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا آپ سمجھ گئے، سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آئیے ہو جائے تو کرنا کیا ہے، سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال آج کا ہمارا عنوان، تو اعمال کیا ہے؟ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو. آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے. آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے. راوی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، اور اللہ کے رسول نماز پڑھی. تو یہ سنت موقع. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیٹی منکا تاگا موتیوں کے پیچھے پڑے. اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اپن دوربین سے دیکھیں گے. بس ٹھیک ہے بھائی، دیکھو سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں. سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ. پھر نماز سنت موقعہ ہے. آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ دو نشانیاں ہیں اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا. چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے. تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا. شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے. دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو. پڑھنا چاہیے. اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ظاہر سی بات ہے، فرض نماز کی عادت ڈالو، فرائض، موقعہ، سنن، نوافل اہتمام کرو میرا. تو نماز کی، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں سنت موقعہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا. تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے. اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے. نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ یاد. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک، اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی. اب آپ نماز کو جائیں گے، تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک ایک رکعت میں ہوں گے، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے. یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی. اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا. طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، چونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو. اب تو بالکل نون ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا. تو لمبا قیام کرنا ہے. تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا. ٹھیک ہے، نماز وہی آپ نماز کی ثنا اور سورۃ الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یاد میں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، پھر رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے. سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا. سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا. اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا. پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ. کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے سے. اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا. ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا. اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا. ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام. لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے. پھر لیکن پہلے سے، اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمید ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات
दरूद दुआ मासूरा वगैरह जो पढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये है तरीक़ा सलातुल खुसूफ और खुसूफ का। कि तो हदीस में क्या अल्फाज है, जब तुम इन दोनों को देखो तो अल्लाह का जिक्र करो, नमाज कायम करो। हालांकि अल्लाह के रसूल ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी, लेकिन फरमाया क्या, जब तुम इनको देखो सूरज और चांद ग्रहण को तो तुम क्या करो, नमाज पढ़ो। तो हमको दोनों के लिए नमाज पढ़ी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बनफ्से नफीस कौन सी नमाज पढ़ी, खुद वो था सूरज ग्रहण का, जब आपके बेटे इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल। समझ गया बात को। तो बहरहाल ये हुआ। इसके अलावा 3 रुकू और 4 रुकू के ताल्लुक से भी रिवायतें मिलती है। 2 रुकू, 3 रुकू और 4 रुकू से एक रकात। समझ रहा मतलब पहले 2 रुकू का मैंने तरीका बता दिया, मतलब टोटल 2 रकात में 4 रुकू होंगे। उसके बाद दूसरा तरीका 3-3 रुकू वाला होगा, टोटल कितने रुकू होंगे, 6 रुकू होंगे। इसी तरह एक रिवायत के अंदर 4-4 रुकू है, मतलब टोटल मिला के हो जाएंगे 8। एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू और एक रकात में 4 रुकू तक का ये अमल साबित है। एक रकात में 1 रुकू और एक रकात में 5 रुकू, ये दोनों रिवायतें ज़ईफ है। ठीक है, एक क़याम जब 2 रकात पढ़ते हैं ना इसमें, तो एक उसमें 1 रुकू वाली भी रिवायत आती है, लेकिन वो ज़ईफ है। और एक रिवायत में अल्फाज है आपने 5 रुकू भी किए एक ही क़याम में, तो लेकिन ये भी एक रकात में, ये भी रिवायत ज़ईफ है। जो ज़्यादा सही और राजी उलमा का कौल है वो ये है कि 2 रुकू वाला ज़्यादा मजबूत है, इसलिए कि ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह जो 3 रुकू और 4 रुकू वही बता देता हूँ मैं आपको। सही मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं अहद रिसालत में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातों में 6 रुकू और 4 सजदे किए। सजदे नहीं बदलेंगे, 2 रुकू 4 रुकू वाली नमाज में, मतलब एक रकात में 2 रुकू में भी 2 सजदे हैं, 3 रुकू में भी 2 सजदे और 4 रुकू में भी सजदे नहीं बदलेंगे, खाली रुकुओं का मसला है। और रुकू जितने होंगे ख़याम भी उतने होंगे, याद रखें, रुकू जितने होंगे ख़याम भी उतने होंगे, ये बात याद रखें। ठीक, तो आपने 6 रुकू से पढ़ाया 2 रकात। एक दूसरी रिवायत में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात 8 रुकू और 4 सजदे से पढ़ाई। समझ गया। तो एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू या एक रकात में 4 रुकू तक किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर जो उलमा लिखते हैं वो 2 वाला है, क्योंकि वो सही बुखारी की रिवायत है और 2 बेहतर है बहरहाल। लेकिन कोई 2 से ज़ायद 3 और 4 भी करना है तो कर सकता है, लेकिन 1 और 5 वाली दोनों रिवायतें ज़ईफ है। तो पता चला खुसूफ और खुसूफ में रुकू 1 से ज़्यादा होगा, मतलब 2 रकात में, मतलब एक रकात में 2, 3 या 4 होंगे, याद रखिए। सेकंड रकात सेम ऐसे रिपीट। तो 2 रुकू की पहली रकात मतलब 4 रुकू और 4 सजदे हुए, 3 रुकू की पहली रकात मतलब 6 रुकू और 4 सजदे हुए, और 4 रुकू की पहली रकात मतलब 8 रुकू होंगे टोटल और 4 सजदे। तो क्वांटिटी ऑफ सजदे नहीं चेंज होंगे। समझ गया, मैं समझता हूँ। तो ये आप कर सकते हैं चाहे तो। और 1 और 5 की रिवायतें दोनों ज़ईफ है, तफसीलात मैंने इसकी भी आपके सामने। अब हर क़याम के बाद रुकू और हर रुकू के बाद क़याम होगा, और क़याम के अंदर याद रखिए क़िरत होंगी, मतलब जब भी रुकू से उठेंगे तो क़याम होगा और क़याम होगा तो फिर क़िरत होंगी। इस बात को आप याद रखिए, आपको क़िरत करना है। और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 2 रुकू वाली रिवायत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये ज़्यादा तरजीह है, ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 रुकू वाली पढ़ें, हालांकि 3 और 4 की बहरहाल रिवायतें हमको मिलती हैं। ठीक, इसी तरह जो है इस मौके पर और क्या क्या किया जाए, क्या क्या अमल करना है वो देख रहे हैं। तो पहला तो अमल देख लिया नमाज, और क्या कर सकते हैं नमाज के अलावा। तो आइए आगे हम रिवायत में देखते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम इन दोनों यानी सूरज और चांद को ग्रहण होते हुए देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, पहला काम। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या करना है, नमाज पढ़ो इस वक्त तक के वापस से वो जाहिर ना हो जाए, तो दुआ करना है और नमाज पढ़ना है, ये एक मिल गया। इसी तरह एक और रिवायत में जो सही बुखारी की रिवायत है, ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम सूरज ग्रहण देखो तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। पहली बात में दुआ आ गया और नमाज आ गया, इसमें आ रहा अल्लाह ताला का जिक्र करो जब ग्रहण हो जाए। ठीक है, फिर फरमाया तकबीरें कहो, दूसरा अमल आ रहा है। उसके बाद फरमाया नमाज पढ़ो और सदका करो। ठीक है, इतने अमल इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरह एक और रिवायत है, उसके अंदर ये अल्फाज है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम इसको यानी आफ्ताब और महताब सूरज और चांद को ग्रहण होते हुए देखो, ठीक है, तो कुछ भी देखो तो फौरन अल्लाह का जिक्र करो, दुआ मांगो और इस्तिग़फ़ार करो। दुआ और नमाज सब में है, एक में जिक्र है, एक में तकबीर है, एक में सदका है और इसमें इस्तिग़फ़ार के अल्फाज ज़्यादा है, और नमाज और दुआ तो सब में ही आ रहा है। तो हमें बहुत सारे आमाल इसके अंदर मिल गए जो हमें करना है। तो अब वो क्या क्या आमाल है जो हमें करना है, जो हमको इन रिवायतों से मिले। पहला, नमाज कायम करना है। जब कुसूफ या खुसूफ सूरज और चांद ग्रहण हो जाए तो क्या क्या अमल करना है। पहला, नमाज कायम करना है, तरीका मैं बता चुका हूँ। दूसरा, दुआ करना है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी कर,
ٹھیک ہے، اور ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے، تیرے عذاب سے، ٹھیک ہے، قیامت کی تکلیفوں سے، ٹھیک ہے، اس کی نشانیوں سے، ہماری توبہ قبول کر، ٹھیک ہے، تو دعا کرنا ہے۔ تیسرا تکبیرات کہنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان، اللہ اکبر بیان کرنا ہے۔ چوتھا صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پانچواں استغفار کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا کہ اللہ نے جس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے سورج اور چاند کو چھپایا ہے وہ قادر ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے چھپائے۔ 5 عمل کرنا ہے، نماز، دعا، تکبیرات، صدقہ اور استغفار ہمیں کرنا ہے۔ صدقے کے تعلق سے ایک وضاحت کر دوں، ہمارے پاس سورج اور چاند گرہن میں اسپیسیفک صدقہ دیا جاتا ہے، ثابت نہیں، اسپیسیفک صدقہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ 1 پلیٹ نمک، ہلدی، مرچی، انڈا، بھلاوا، سوکھی مرچی، فلاں 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 تیل اور یہ اور وہ، اسپیسیفک صدقہ دیتے ہیں اس دن، یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ صدقہ کیجئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسپیسیفک صدقہ نہیں ہے۔ اسپیسیفک مطلب خاص نہیں کر سکتے آپ کسی صدقے کو، جیسے ہمارے پاس دیتے ہیں، سمجھ گیا؟ اتنا 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 وہ پرٹیکولر چیزیں ہوتی ہیں، ہلدی، مرچی، نمک، انڈا، تیل، بھلاوا، لال مرچی سوکھی ہوئی، ہری مرچیاں کچھ، لیمبو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کچھ بھی صدقہ۔ ہاں اگر یہی سب چیزوں سے سالن وغیرہ بنتا ہے، کسی کو کھانے کو دے رہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس اسپیسیفکلی ایسے صدقے میں نے دیکھا ہوں سورج چاند گرہن میں، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ روپیہ دے، پیسہ دے، جانور دے، کچھ بھی دے، آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ صدقہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ صدقات مصیبت اور بلاؤں کو ٹالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورج اور چاند کے لیے صدقہ نہیں دے رہے، اس میں کوئی بھی کام سورج چاند کے لیے نہیں ہو رہا۔ دعا مانگو تو آپ سورج اور چاند کے لیے دعا مت مانگیے، اپنے لیے مانگنا ہے۔ استغفار سورج چاند کے لیے نہیں، کیونکہ ایک عقیدہ یہ بھی مسلمانوں میں کہ سورج اور چاند تکلیف میں رہتے اس دن، تو ان کے لیے استغفار کرتے ہو، اللہ ان کے ساتھ آسانی کرے۔ یہ تو پہلے سائنٹیفک نالج نہیں تھا، سمجھتے گھس جاتے ایک دوسرے میں، پتہ نہیں کیا ہوتا، کولائڈ ہو جاتے، تو وہ دعائیں کرتے تھے، تکلیف میں بولتے تھے سورج چاند سے لال ہو جاتا، بولے سورج اور چاند، یہ سب نہیں ہے، ان سائنٹیفک باتیں ہیں سب، اور یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ بھی۔ تو دعا اپنے لیے، استغفار اپنے لیے، صدقہ اپنے لیے، ذکر اللہ کا، تکبیرات بیان کرنا ہے، اور ساتھ میں نماز قائم۔ 5 اعمال کرنا ہے۔ جب یہ چیزوں میں سے کوئی گھٹنا سورج اور چاند ہو جائے، کسوف یا خسوف ہو جائے، تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کسوف اور خسوف کی نماز مرد اور عورتیں دونوں کے لیے ہے۔ بہرحال ہمارے پاس تو فرض میں آنا بند کر دیا ان کا، عورتوں کا، تو اب خسوف کو کیا بولوں میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک عورتیں مسجد حرم میں، مسجد نبی میں تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی خیمہ۔ اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کو چھوڑ کر پورے دنیا کی مسجدوں میں عورتیں نمازوں کو آتی ہے، 5 وقتہ آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی۔ لیکن ایک بڑا افسوسناک بات ہے کہ انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں پورے لچے، لفنگے، موالی، گنڈے مسجدوں کے باہر بیٹھتے ہیں، لہٰذا چھیڑ چھاڑ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ احتیاطاً فتنہ نہ ہو کے عورتوں کو نہیں بھیجتے، کیونکہ یہاں شریف لوگ نہیں رہتے نا، لیکن بازار وغیرہ میں بہت شریف لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ تو کبھی کچھ نہیں کرتے ہماری عورتوں کے ساتھ۔ کالجز کے اندر بھی بڑی شرافت کا عمل ہوتا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہاں تو نیک لوگ ہی ہوتے ہیں، وہاں تو پورے اللہ کے ولیاں رہتے ہیں پورے۔ اسی طرح تھیٹرز میں پورے اللہ کے ولی ہے تو وہاں نہیں ہوتا، لیکن مسجدوں میں سارے لچے لفنگے اس کے اطراف گھومتے رہتے ہیں، جیسی عورت گئی تو فتنہ ہونے کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ ہاں اکیلی سفر کر کے وہ دنیا کے کونوں میں گھوم سکتی ہے، لیکن نماز کو اکیلی نہیں، یا نماز کو مسجد میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے۔ تو شاید ہم لوگ یہ انڈیا، پاکستان میں دنیا کو یہ بول رہے ہیں کہ ہاں پورے لچے لفنگے موالیاں ہمارے پاس ہی ہے، اور مسلمان یہ بول رہے ہیں کہ ہاں ہمارے کمیونٹی میں اتنے گندے لوگ ہیں کہ ہماری عورتیں مسجد کو نہیں جا سکتی نا۔ واللہ عالم، پھر اس کے علاوہ کیا وجہ ہے؟ اگر لوگ بتائیں تو میں بھی اپنے رائے بدلنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ نہیں بھائی صحیح بات ہے، عورت کا مسجد میں آنا اتنا ہے۔ تو پورے گلف میں عورت مسجد میں آ رہی ہے، پورے یورپ میں مسجد میں عورت آتی ہے، آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں نے، امیت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 50 سال بعد اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، یورپ نمازیں پڑھی، برا انتظام تھا۔ آٹومن امپائر جو لاسٹ ختم ہونے والی حکومت تھی یورپ سے جو نکلی، جتنی مسجدیں تھیں عورتوں کا انتظام تھا، بالکل ترکی جو خلافت بولتے عورتوں کا تھا، تو پورے یورپ میں عورتیں آتی تھی، آتی ہے اور آتی رہیں گی۔ پورے امریکہ میں جب مسجدیں اسٹیبلش ہوئی، عورتوں کا انتظام شروع سے ہے۔ پورے آسٹریلیا میں وہی حال ہے، آپ رشیا چلے جائیں وہی حال ہے، ملیشیا چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، صرف انڈیا پاکستان بر صغیر میں فتنہ ہے، باقی جگہ فتنہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کیا بولنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، کہ شاید ہمارے پاس اتنے برے لوگ ہیں، یا پھر ہماری عورتیں اتنی بری ہیں کہ باہر جا کے فتنہ کر دیتی، تو لہٰذا مسجد کو بچانے کے لیے ہم لوگ ان کو آنے نہیں دیتے۔ سوچو مسلمانوں، سوچو۔ تو یہ نماز مرد اور عورتیں دونوں پڑھیں گی، دونوں کے، اس لیے کہ اس واقعات میں جو راویوں کے میں نے نام لیا، مائی عائشہ نے ایک حدیث روایت کی، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، نماز پڑھائی ہم کو، اور ایک روایت میں اسماء رضی اللہ عنہا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے وہ بھی موجود تھی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے خیرت کی، ہم نے خیرت سنی، نماز میں خیرت بھی ہوتی ہے، سنی تو عورتیں تھی، انہوں نے اسے نماز کو سنا، خیرت کو سنا، یہ بات کو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مرد اور عورتیں دونوں کے لیے۔ اب نماز کسوف باجماعت ادا کرنا چاہیے، یہی سنت ہے، یہی راجح ہے، یہی درست اور بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے اس کے تعلق سے امام بخاری نے جو ہے ایک باب باندھا بخاری کے اندر، اور باب قائم کیا صلاۃ الکسوف جماعہ، ایک باب باندھا
کہ کسوف کی نماز جماعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو گویا یہ نماز با جماعت ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی دینے والے کو بھیجا، مطلب جو آپ نماز کے لیے آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور وہ آدمی کہہ رہا تھا الصلاۃ الجامعہ، کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، تو گویا اذان نہیں دی جائیں گی، یہ نماز میں کوئی اقامت بھی نہیں ہے، لیکن اس نماز کے لیے آواز دی جا سکتی ہے، نماز کے لیے جمع ہو، نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے جو آپ بول سکتے ہیں نماز کی، مطلب بلانا مقصود ہے، اس میں کوئی اذان نہیں ہے، اس میں کوئی اقامت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا، یہ اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے، مردی عورتیں بھی پڑھیں گی، اس کے لیے کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد میں ہوگی، کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو رکھا، تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہو تو مغرب پڑھیے، مغرب کے بعد صلاۃ الکسوف ہوں گی یا صلاۃ الخسوف۔ چلیے اس کے بعد نماز کسوف میں جہری قرات کی جائیں گی، امام قرات کریں گا، جس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی جس میں جہر سے قرات کی، زور سے قرات کی، تو اس میں زور سے سنیں۔ اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی، کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قرات نہیں کرائی، لیکن اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ یہ ضعیف ہے۔ میں عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے قرات کی، مطلب سنے آ رہی تھی عورتوں کی سب تک جو ہے آواز، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں نماز کسوف کے بعد جو خطبہ دینا بھی یہ درست ہے اور سنت ہے، بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک شمس اور قمر، آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، سن مون، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اور یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتی اور جاتی نہیں ہے، چونکہ لوگوں میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گیا، سمجھ گیا، تو خطبہ دینا بھی مشروع ہے، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو دے سکتا آدمی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، یاد رکھیے، خطبہ امام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت یاد رکھیے ثابت نہیں ہے۔ نماز کسوف اور خسوف سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرائے تاکہ وہ ایک یاد دہانی کر لے کہ اللہ نے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے ان کو بے نور کیا ہے کہ مکمل طور سے ان کو بے نور کر سکتا ہے، بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب اور مہتاب کے گہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو خطیب بھی خطبے میں لوگوں کو ڈرائیں گا، واعظ اور نصیحت کریں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے، 5 عمل ہو گئے، اب عمل کی ترتیب کیا ہوں گی وہ بھی رکھ دیتا ہوں، آپ کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے، 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ جلدی مسجد میں آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے چھڑ گئی تو آئے، اور راوی کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا کہ خیمہ تو نہیں آنا، جلدی مسجد میں آنا، لوگوں کو بلانا، آپ نے بلایا لوگوں نماز کے لیے جمع، لوگوں کو بلانا، جماعت بنانا، تیسرا کام جماعت بنانا، مرد عورتیں دونوں ہو سکتے، چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا اتنی کہ کسوف یا خسوف ختم ہو جائے، پانچواں خطیب کا نماز کے بعد خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا، چھٹا دعائیں مانگنا، ساتواں تکبیرات کہنا، آٹھواں صدقہ دینا، نواں استغفار کرنا۔ عمل تو 5 ہے لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہے جو اتنے اعمال جو ہے کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے، ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ نہیں سکتی۔ ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن میرے بھائی سمجھ نہیں پاتے، عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے، طہور یا حائضہ، پاکی کی حالت یا حیض کی حالت۔ نفاس کی حالت جو کہ حیض کی قسم ہی سمجھ لیجیے، نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون جاتا ہے، نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت۔ تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے، یا تو پاکی یا تو حائضہ۔ اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے، جو پاک ہے وہ کیا کرے، جیسا سب قدر کا معاملہ ہے، جو طہور میں ہے پاکیزہ حالت میں تو کیا کریں گے، نماز پڑھ سکتی ہے، سب کر سکتی، جو ہماری بہنیں حائضہ ہے تو ان کے لیے مسئلہ تو بیان کرنا پڑیں گا نا۔ اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہو رہا تھا، 2 کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن میں عورت ہے، یا تو حائضہ ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے، تو دونوں کے لیے مسائل بیان ہوں گے نا، تو اس لیے آ جاتی ہے، ورنہ لوگ ہمیشہ ایک طنز کے طور پر پوچھتے ہیں فیض بھائی کا لیکچر ہوگا تو یہ تو آئیں گے، لیکن یہ تو اللہ نے اسی فطرت کے لوگوں کو پیدا کیا عورتوں، تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوں گی۔ اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے، تو حائضہ عورت کیا کر سکتی ہے ان چیزوں میں، نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کرے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وضو غسل وغیرہ نہیں، تو وہ دعا کر سکتی ہے، وہ تکبیرات کہہ سکتی ہے، ٹھیک، وہ صدقہ دے سکتی ہے اور وہ استغفار کر سکتی ہے، بس نماز والا عمل چھوڑ دے۔ تو حائضہ عورت کیا کریں گی، جب سورج اور چاند گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باقی سارے اعمال وہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا ذکر حج کی حالت میں کیسے ہو سکتا، استغفار کیسے ہو سکتا، تو ان کو بیچاروں کا علم نہیں بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عائشہ حج کے لیے گئی اور آپ ایک جگہ روتے بیٹھی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے عائشہ کیوں رو رہی ہو، تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا
میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے، حیض آ گیا تو کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی فطرت پر پیدا کیا ہے، دس از سم تھنگ ناٹ ان نیچرل، یہ نیچرل ہے تو ہوتا ہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کیا کرو طواف چھوڑ کر باقی سب کرو، اور طواف چھوڑ کر باقی سب کرو۔ اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تکبیرات ہے، اللہ کی بڑائی بیان، حج پورا دعا ہے، معلوم ہے حج پورا دعا ہے، جیسا نماز ایک مخصوص عبادت ہے، روزہ بھوک والی عبادت ہے، زکوٰۃ مال دینے والی عبادت ہے، حج دعا کرنے والی عبادت ہے، اور حج کا ایک واحد پیغام ہے، معلوم ہے ایک ہی واحد پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک جی، اس کا توحید کا پیغام ہے، اور دعا پورا حج دعا، حج جارے تو دعا، طواف میں دعا، سعی میں دعا، عرفات میں دعا، مزدلفہ میں دعا، دعا حج دعا ہے۔ تو ماں عائشہ سے کیا کہا؟ طواف چھوڑ دو باقی سب کرو، دعا کرو، استغفار کرو، تکبیرات بیان کرو، تم سب کر سکتی ہو عائشہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورج چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی ہے، تکبیرات کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے، اور اگر پاکیزہ ہے تو نماز بھی پڑھے۔ ہو گیا؟ تو یہ مکمل مسئلہ دونوں کے تعلق سے ہو گیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نماز آفات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھی، اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ کیا ہے نماز آفات؟ کیونکہ اللہ کی جو اللہ رب العزت کی جو نشانیاں اس کی نمازیں ہیں، جن میں سے ایک نشانی سورج گہن ہے، دوسری نشانی چاند گہن ہے، اسی طرح آفات، ٹھیک ہے، نماز آفات بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ تو نماز آفات کے تعلق سے ان کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جو اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہیں، آفات ایکچولی نشانیاں علامت اللہ، یہ دیکھو سورج گہن ہو، چاند گہن ہو، تو یہ جو آفات ہیں، تو حدیث صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں، نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہے، یہ کسی کے مرنے یا پیدا ہونے کے وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو فوراً ذکر اذکار دعا اپنے اور گناہوں کی معافی میں لگو۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا لفظ استعمال کیا، یہاں سورج اور چاند گہن کا لفظ استعمال، اسی سے علماء لکھتے ہیں نماز آفات جو ہے ایسی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صلاۃ الآیات یا اللہ کی کوئی نشانی دیکھ کر نماز پڑھنا، جس میں سورج گہن ہے، کسوف ہے، چاند گہن ہے، خسوف ہے، اور اس کے ساتھ زلزلے بھی شامل ہے، اس وقت بھی آپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہ روایت جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ جس بہت ساری کتابوں میں جو ہے انشاءاللہ مل جائیں گی، جس میں سنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے بعد جو ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر بھی یہ روایت جو ہے، اور اسی طرح الاوسط میں جو ہے منذر نے اس روایت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زلزلے کے موقع پر بصرہ میں نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے کیے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھائی۔ تو ان کی 2 رکعتوں کی نماز میں 6 رکوع ہوئے، پہلی میں 3 رکوع کیے، بعد میں 3 رکوع کیے، تو 6 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز آفات ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ کیا ہوا؟ وہاں زلزلہ آیا تو انہوں نے پڑھی اور کہا یہ نماز آفات ہے، صلاۃ الآیات، یہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کر پڑھنے والی نماز ہے، تو زلزلے کے وقت بھی کوئی پڑھنا چاہے تو ایسی نماز آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی آیت یا کسی آفت کو یا کسی آیت کو اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کر آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ تو یا تو آپ نماز آیت پڑھیے یا سجدہ آیت پڑھیے، نماز آفات پڑھیے یا سجدہ آفات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی راوی جامع ترمذی حسن درجے کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ایک زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے، جب خبر ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدہ کرو یا فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور بھلا زوجہ نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ بولتے ہیں سجدہ آفت یا آفات، اور ایک صلاۃ الآفات یا صلاۃ الآیات یا نماز آیت یا سجدہ آیت، کسی نشانی، کسی بڑی گھٹنا، کسی اکرنس کو دیکھ کر آپ یہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ میں زلزلے وغیرہ پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ الآیات مطلب کسوف، اور کسوف بھی آیت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، زلزلہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، تو لہٰذا آپ ان وقتوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، 4 رکوع 2 رکعت میں اور 4 سجدے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا تو یہ چند چیزیں تھی بہرحال، جو صلاۃ الخوف، صلاۃ الخسوف، اور ساتھ میں سورج اور چاند گہن کی حقیقت اور اس میں کرنے والے اعمال ہم نے دیکھے۔ اعمال میں ہم نے 5 اعمال دیکھے جو کرنا ہے، نماز وغیرہ کی تفصیلات رکھی، دعا کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دعا آپ جانتے ہیں کیا ہے، سب جانتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود، اور پھر اپنے الفاظ میں آپ دعا کیجیے، تکبیرات اللہ کی بڑائی،
صدقہ صدقہ ہے اللہ کے نام میں خرچ کرنا، استغفار استغفار ہے، آپ استغفار کثرت سے استغفر اللہ، ٹھیک ہے. اب جو بھی بہرحال استغفار کے بہت سارے الفاظ ثابت ہے، سید الاستغفار بول کے ایک بڑا استغفار بھی آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار کرے. تو 5 اعمال ہیں. نماز کی تفصیلات اس لیے رکھی کہ نماز تھوڑی اس کی الگ ہوتی ہے، باقی دعا تکبیر صدقہ اور استغفار بالکل کامن ہے، اس لیے تفصیلات آپ تمام جانتے ہیں، اس لیے میں نہیں گیا ہوں، اور باقی سارے اعمال ہم نے رکھ دیے. تو اس میں 5 کرنے والے اعمال ہیں. 9 اسٹیپس میں ہوں گے. پہلا، جلدی مسجد آئے، لوگوں کو بلائے، جماعت بنائے، لمبی نماز پڑھے تاکہ ختم ہو جائے، خطبہ دے خطیب، دعا کرے، تکبیرات کرے، صدقہ کرے. یہ ترتیب میں 9 ایسے ہیں. 5 ہمارے 9 اسٹیپس میں آپ کو بہرحال کرنا ہے، اور تمام چیزیں تفصیلات میں نے رکھی. ہمیں چاہیے جب بھی کسوف اور سورج اور چاند گرہن ہو یا زلزلے وغیرہ ہوں تو ہم لوگ نماز پڑھے، جو علم اور ثابت ہے. تو تمام تر تفصیلات میں رکھنی ہو سکتا ہے، کچھ سوال جواب پوچھ سکتے ہیں. اپنی بات کو اسی پر میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا پڑھنا، سمجھنا، اس سے عمل کرنا آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربک رب العزت وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب. کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ لگی تو آپ پوچھ. خواتین اوپر سے چٹس ہوتی ہے، کاغذ ہوتی ہے، اپنا سوال لکھ کر بھیجیں. مرد حضرات اپنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ تک مائک لا جائے گا، اپنا سوال آپ مائک میں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اما بعد. کسی نے ایک سوال کیا، نماز کسوف کے قیام میں سورۃ البقرہ جتنی بڑی کوئی سورت یاد نہیں تو کیا کریں؟ اور نماز اگر جلدی ختم ہو جائیں گی، اگر اتنی بڑی سورت اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو مطلب سوال یہ ہے رات الکسوف جب تک پڑھنا ہے جب تک کسوف یا خسوف سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ اب سورہ بقرہ جتنی بڑی سورت یاد نہیں تو کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اکیلے نہیں پڑھیں، یا آپ کسی امام کے یا کسی حافظ کے. جب آپ چٹ پر سوال ہے تو میں خواتین کے طرف تو ظاہر سی بات ہے آپ کیا کریں کہ چٹ وغیرہ نہیں پڑھے، کیونکہ یہ با جماعت پڑھنا ہی درست اور افضل ہے، یاد یہ صحیح بات ہے. تو آپ کوشش کریں کہ امام وغیرہ کے پیچھے چلے جائیں. اب اگر کوئی امام وغیرہ ہی ہو اور اس کو اتنی صورتیں یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ملٹیپل نمبر آف صورتیں پڑھے، چھوٹے ہی صحیح لیکن ملٹیپل نمبر، مور دین 1، 1 2 3، اور صورتوں میں فرق کرنا ہے. بسم اللہ پڑھے، جیسا رمضان میں 30واں پارہ جب پڑھتے ہیں امام صاحب تو کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگلی صورت بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگلی صورت بسم اللہ پڑھتے ہیں، پڑھتے جائیے. تو نمبر آف صورتیں آپ پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں سمجھ، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں پہلے تو کسی امام کے کسی حافظ کے پیچھے پڑھے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا انڈیویجول مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم جلدی پڑھیں گے تو ختم ہو جائے. نماز جلدی ختم ہو جائیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں کرے گا، جلدی کوشش تو کرنا چاہیے تب تک پڑھیں. لیکن اگر جلدی بھی ختم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایگزیکٹلی پریسائسلی گھڑی دیکھ کر تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو جب سورج گہن ہوا تو سورج گہن محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبی کھلی تھی تو محسوس ہو رہا ہے کہ اوپر اندھیرا ہے، گہن چالو ہے. جیسے اجالا ہونا شروع ہو گیا آپ نے نماز ختم کر دی، مطلب گہن ختم ہو گیا. لیکن اب تو سوفسٹیکیٹڈ مسجد تھے، انڈر گراؤنڈ میں ہوں گی، چھتوں پہ ہوں گی، آس پاس سے کہیں روشنی نہیں آئیں گی. اپروکسیمیٹلی پڑھے، ایگزیکٹلی تو اب ہو بھی نہیں پائے. لیکن ایسی مسجد ہے جو کھلی ہے واقعی میں آج بھی تو ایسی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب شروع کرے تو گہن چالو ہے، بالکل محسوس ہو رہا تھا، اجالا کم ہے، سورج گہن کی بات ہو رہی ہے نا، اجالا کم ہے اور پھر اجالا دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا، مطلب گہن. تو بہرحال اس طرح سے اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن تھا، کسی نے پوچھا تھا صلاۃ الکسوف یہ اور خسوف کیا اکیلے پڑھی جا سکتی ہے، جیسا مسافر عورت کیسے پڑھیں؟ تو چونکہ اسی سے ریلیٹڈ تھا اس لیے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے صلاۃ الکسوف اور خسوف کا ہونا تو یہ چاہیے کہ با جماعت ہی، لیکن سوال یہ کیا اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا مسافر ہیں، آپ ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ ہو رہا ہے، اور عورت ہے، مطلب مسجد کا انتظام نہیں ہے یا اس کے شہر میں کوئی پڑھتا نہیں، جیسے یہاں تو اکثر لوگ نہیں پڑھتے، کہاں پڑھتے صلاۃ الکسوف اور خسوف، کوئی تصور ہی نہیں، پتہ نہیں کون کون سی ایجاد کردہ نمازیں پڑھتے، یہ پڑھتے نہیں، سنت جو ثابت. بہرحال تو کیا کرے وہ عورت پڑھنا چاہ رہی بیچاری. تو دیکھیے ویسے تو جماعت سے ہونا چاہیے، افضل ہے، لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اور شیخ صالح اور دیگر علماء کے فتاوے موجود ہیں. انہوں نے کہا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، کوئی آدمی کسی علاقے میں لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے اس نماز کا، پڑھتے ہی نہیں ہے، بولے بھی تو نہیں، تو ایسی جگہ پھر وہ شخص اکیلا پڑھے یا وہ عورت اکیلی پڑھے، انشاءاللہ چل جائیں. یا تو مسافر ہو یا تو عورت ہو اور اس کو مسجد میں انتظام نہ ہو، یا تو آپ مسافر نہیں ہے لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں پڑھتا، کسی کو شعور ہی نہیں پڑھنے، تو ایسا انشاءاللہ پھر اکیلا پڑھ لے، کیونکہ اس کے پاس جماعت کا نظم اور لوگ جماعت بنائی ہی یا نماز کی نہیں پتہ یا عورتوں کا انتظام نہیں، تو پھر مجبوری میں بہرحال اکیلے پڑھ لے. ورنہ افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ با جماعت ہی یہ نماز. 2013 میں جیسا کہ اسکو گئے تھے تو وہاں پہ یہ نماز ہوئی تھی، اور اپنے پاس جیسا کہ علماء لوگ جو بھی ہے کہیں بھی ایسا بولتے نہیں، جیسا کہ آج پہلی اس لیے جیسا کہ آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے، جیسا کہ شادی حال میں جو ہوتے پروگرام، ایسے پروگرام میں آپ نے سب کے سامنے جو ذکر کرے تو یہاں پہ علماء لوگوں کو، عالم لوگوں کو بھی معلوم پڑ جائے گا کہ بھائی یہ چیز ہے، نہ کہیں ایسا کہیں اجتماع میں ہوتا ہے نہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو سروج گرہن جو ہوتا ہے، جو بچوں کو ایسا ڈاک وغیرہ لے جاتے ہیں، یہ چیز ہے کیا اسلام میں ایسا؟ یہ چیز کو بہت بڑا میں، اور یہ جو چیزیں ہیں نا جو آگے آج پہلی مرتبہ سننے کو ملا، اور پہلی مرتبہ یہ مدینے کے اندر اپنے حرم شریف میں نماز ہوئی تھی، اور وہاں پہ میں نے نماز پڑھے. ہمارے دوسرے ایک ساتھی ہے بعد میں
वो उन्होंने सबने मिलकर हमने नमाज पढ़ी। भाई ने एक सवाल किया कि लोग इस ताल्लुक से बताते क्यों नहीं, उलमा बताते क्यों नहीं इसके ताल्लुक से। देखिए ऐसा तो नहीं है कि उलमा को मालूम नहीं, बस मसला ये है कि हम लोगों ने बहुत सारे सुनीजी लेकर ये हमारे समाज में नहीं होती बोल के या करेंगे तो फितना हो जाएगा, अभी नहीं नमाज पढ़ेंगे तो फितना हो, इसलिए हम नहीं पढ़े। अरे मेरे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अमन कायम कर। ये हम लोगों ने अपनी बेवकूफ़ियों के नतीजों में ये चीज़ बताएंगे तो फितना होगा, वो चीज़ बताएंगे तो फितना होगा, सही बात बोलेंगे फितना होगा, ये कह कहकर मुकम्मिल दीन को अल्लाह माफ़ करे। क्या क्या दीन एक चमकती हुई अगर कोई चीज़ है, खजाना है, तो हमने उसे मिट्टी डाल डाल कर, चादरें डाल डाल कर और फना डाल डाल कर मुकम्मिल उसका चेहरा मस्त कर। अपनी हिकमत, अरे मियाँ अब तुम नमाज पढ़ेंगे, 2-2 रुकू होंगे इसमें, लोगों ने कभी पढ़े नहीं, पूरा फितना मच जाएगा गांव में, पूरा शहर में बवाल हो जाएगा। अब मेरी सोच है यहाँ, अरे जब बता दिया जाएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था, आपने ये पढ़ा, तो आप किसको इख्तिलाफ। अच्छा, सलातुल कुसूफ और खुसूफ में किसी मसला का इख्तिलाफ नहीं मालूम आपको कि नहीं इमाम अबू हनीफा बोल रहे कि नहीं पढ़ना चाहिए, इमाम शाफी बोल रहे कि पढ़ना चाहिए, इमाम मालिक बोल रहे कि पढ़ लिए तो ठीक है, इमाम अहमद बोल रहे नहीं, सबका इत्तेफाक है ये पढ़ा जाएगा। ये नमाज जो अल्लाह की निशानियां देखने के बाद होती है, सबका इत्तेफाक है पढ़ी जाएंगी। मसला ये है उलमा को पता है, बस उन्होंने खुद सोच लिया कि करने से ये फितना हो सकता, खुद सोच लिया, या फिर शर्म, अरे यार कभी हुई नहीं, अब अपन करेंगे, लोग बोलेंगे तू होशियार हो गया था, हमारे बाप दादा ने नहीं किया, तुम्हारे अब्बा जिम्मेदार थे मस्जिद के नहीं किया, और तू बेटा आगे इतने शाने चाले कर। मत सोच, किताब और सुन्नत की बातों को खोल खोल। सूरज ग्रहण होने वाला पता 3-3 4-4 महीने पहले पता चल जाता है, बता के रखो, ये बड़ी अहम चीज़ है। उसके 10 ले लो 1-2 बार, जुमा खुतबे दे दो 1-2 बार, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि ये भी नमाज है। अरे कितनी नमाजें हैं, मैं आपको क्या बताऊं, नफिल नमाजों के अंदर कितनी नमाजें। तहज्जुद ले ले आप, उसके बाद सलातुल ज़ुहा है, क्या बोलते हैं आपका इशराक, चाश्त, रवाबीन जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप नफिल नमाजों कितनी, सलातुल कुसूफ है, खुसूफ है, सलातुल खौफ है, आयत ज़लज़ले के लिए जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पढ़ा, ये नमाज है। इसके अलावा मतलब इतनी सारी इबादतों को हमने यूं ही छोड़ दिया, मालूम आप, यूं ही छोड़ दी, बस मखसूस चीज़ें हमको याद है। अच्छा, इन इबादतों के अलावा मनमानी बिदअतें बहुत निकाली हमने, उसमें कभी पीछे नहीं हटे, क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, वो तो दिल खोल कर। लेकिन जो साबित है, सबसे पहला काम उलमा का इसका इल्म लोगों को दे और अमल करके बताया कि ऐसा है, ताकि इंशाल्लाह लोग इसके बारे में पता चलेगा। रहा आपने कहा कि मदीने में आपने पढ़ी थी, तो हम वहाँ बहुत कॉमनली ये होती है कि जो लोगों को पता होता है उसके लिए इंतजाम होता है, बताया जाता है। ऐसा ऐलान आपने किया था कि नमाज होंगी, और ऐलान ना भी किया है तो लाखों लोग तो ऐसी सारे लोग पढ़ते हैं। तो ये इल्म की वजह से होता है, और वो चीज़ों को बताने में फितना नहीं समझते, हक बात बताने में कोई फितना। हाँ, हिकमत के साथ बताया जाए, पेश अच्छे अंदाज से किया जाए, तो इंशाल्लाह लोगों को कबूल करने में, कि नबी की बात है और आपने सलातुल कुसूफ और खुसूफ पढ़ी है, तो लोगों क्या इख्तिलाफ होंगे। अगर वो ये कहे कि हमारे बड़ों ने पढ़ी, तो आप बता सकते हैं उनको इल्म नहीं था, अब हमको आ गया माशाल्लाह, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह और अजर मिलेगा इसका इंशाल्लाह। और उन्होंने जो छोड़ी थी उनको गुनाह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको फर्ज तो नहीं था। लेकिन सुन्नतों को ऐसा मामूली समझ छोड़ना भी एक आसान बात नहीं। नबी अकरम दौड़ कर जा रहे हैं, सहाबा डर रहे हैं, क़यामत तो नहीं आ गई, आप नमाज को जा रहे हैं, तो हम। किसी ने सवाल किया कि हज में तवाफ और नमाज नहीं पढ़े तो क्या हज कंप्लीट हो जाता है? कि गलत फहमी मैंने हज़रत आयशा की जो रिवायत बयानी वजाहत कर दूँ। माँ आयशा को चूँकि हैज़ आ गया था, तो आपने कहा तवाफ मत करो। जब उनका हैज़ खत्म हो गया तब उन्होंने तवाफ की, और हज की कोई नमाज नहीं है। तो नमाज तो जाती, जब वो हायजा थी तो उनके लिए नमाज नहीं थी, लेकिन तवाफ तो है। हज के अंदर तवाफ है, अगर उम्रा कर रहे हैं हज के अंदर, ठीक है, तो फिर एक तवाफ भी होगा उसका, और उसके बाद हज के अंदर भी तवाफ होगा, ठीक है, और फिर तवाफ इफादा है, तवाफ विदा है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने ये सब उनके हैज़ के ख़त्म होने के बाद किया। तो आप समझ गए, हज में तवाफ और नमाज नहीं पढ़ी तो फिर हज अब कंप्लीट हुआ। हज में अगर आपने तवाफ नहीं किया तो हज कम नहीं होता। माँ आयशा को अल्लाह के रसूल ने उस टेम्पररी पीरियड के लिए कहा था कि तुम हायजा हो तो मत करो। जब उनका हैज़ ख़त्म हो गया तो उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उनके भाई अब्दुर्रहमान को बुलाया और कहा कि आयशा के साथ जाओ, और एक मीक़ात बताई, उस मीक़ात पे हज़रत आयशा गई। ये हायजा औरतों की मीक़ात है, जिसलिए मस्जिद आयशा आज बनी हुई है। फिर वहाँ गई, वहाँ से उन्होंने समझे अपना नीयत की, इसलिए कि वो हायजा हो गई थी अंदर आने के बाद, तो वहाँ गई और वहाँ से फिर वापस आई, और उसके बाद अपने सारे अरकान अदा किए। तो बगैर तवाफ के हज नहीं होता, याद रखिए, कंप्लीट करना ही है। हज़रत आयशा ने, अगर मेरी उस बात के बयान से आपको गलत फहमी हुई कि हज़रत आयशा को अल्लाह के रसूल ने कहा तवाफ छोड़ दो, तो इसका मतलब ये कि हैज़ ख़त्म होने तक छोड़ दो, और हैज़ ख़त्म होने के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें मुकम्मल। किसी ने एक सवाल किया कि क्या सूरज और चाँद ग्रहण के वक्त सूरज और चाँद तकलीफ में होते हैं? तो सूरज और चाँद ग्रहण के वक्त सूरज और चाँद के तकलीफ में कोई दलील हमको कुरान और सुन्नत से मिलती, मतलब जो बहुत तकलीफ में रहते तो लाल हो जाते। साइंटिफिकली अब हम जान चुके हैं कि वो लाल जो होते हैं वो तकलीफ की वजह से नहीं, वो शुआएं, वो जब रोशनी कम होती है तो रोशनी का एक स्पेक्ट्रम, मतलब एक हिस्सा वो ज़मीन से टकराकर चांद की तरफ जाता है, जो कि लाल वाला होता है। अगर चांद बहुत नज़दीक होता है दुनिया से, तो जो रोशनी दुनिया को टकराती है सूरज की और चांद सामने आ जाता है, तो उससे अंधेरा हो जाता है उसको। लेकिन नज़दीक होने से, उसका ऑर्बिट अगर दुनिया से नज़दीक है, तो जो दुनिया को लग के रोशनी से क्रॉस जाती है, सूरज डूबने के बाद आपने रोशनी देखी तो शफक बोलते, लाल लाल, वो शफक बाकी होती है, जिसकी वजह से वो सूरज या चांद, खासतौर से आपने अगर अभी देखा होगा जो है ब्लू ब्लड जो मून हुआ था, एक्लिप्स जो हुआ था, उसमें देखिए चांद का व्हाइट हिस्सा लाल हो गया था और ब्लैक हिस्सा ब्लू हो गया था, ठीक है ना, वो उस लाल रोशनी की वजह से हुआ।
تو وہ روشنی تھوڑی سی نکلتی ہے جاتی ہے لال والی, تو اس وجہ سے ہوتا ہے, لیکن وہ تکلیف کی وجہ سے لال نہیں ہوتا. تو لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں ہوتے گرہن کے ٹائم, کوئی تکلیف میں نہیں, کوئی نحوست نہیں نازل ہوتی, کوئی برائی نہیں آتی, اس سے کوئی بچوں کو اثر نہیں ہوتا. ہاں صرف میں نے ایسا کہا سورج گرہن کو سیدھے آنکھوں سے دیکھنے سے آنکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے, تو بیٹر ہے آپ چشمہ وغیرہ لگائیں یا گھر سے بھی باہر نہ لیں زیادہ. نام سہیل شیخ ہے, آئی ایم پرائیویٹ امپلائی آف دودھ موٹرس. ایکچولی میرا کوشچن اسی سے ریلیٹڈ تھا, جو جیسے ہمارے اردو کیلنڈرس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قمر اور عقرب کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے, اور ہمارے کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے, تصور ہے کہ اس دنوں میں, ان دنوں میں شادیاں وغیرہ کرنا, کوئی فنکشن وغیرہ کرنا ناموسات وغیرہ مانا جاتا ہے. تو پلیز اس پہ روشنی ڈالیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو کیلنڈرز وغیرہ میں ہوتے ہیں شادیاں وغیرہ جب طے ہوتی ہے تو اس کو قمر اور عقرب دیکھ کر طے کرتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ حالانکہ اس کا تعلق سورج اور چاند کے مطلب گرہن سے تو نہیں ہے, لیکن یقیناً سوال اہم ہے اپنے آپ میں, کیونکہ عقیدے سے اس کا تعلق ہے. تو لوگ شادی بیاہ فنکشن پروگرامس نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ بولتے ہیں کہ چاند ابھی عقرب میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو دیکھیے ایکچولی جو آسمان ہے اس کے اندر کنسٹلیشنس ہیں. کنسٹلیشن مطلب بروج بولتے ہیں اس کا عربی میں. چاند یا سورج جب وہ سفر کرتے ہیں سال بھر تو مختلف بروجوں سے گزرتے ہیں, جو کہ دنیا میں اعتبار سے لوگوں نے 12 بروج بنائے ہیں. کنسٹلیشن بولتے ہیں مطلب سیٹ آف سٹارز ہوتے ہیں. جب وہاں سے چاند یا سورج دنیا گزرتی ہے تو وہ چیز کو نام دیا جاتا ہے, جس کو مہینے کی 15 سے شروع کر کے اگلے مہینے کی 15 تک گنا جاتا ہے. 15 دسمبر ٹو 15 جنوری لیو لوگوں نے بنایا, میں آپ کی تفصیلات دینا نہیں چاہتا آپ کو, ٹھیک ہے. پھر 16 دسمبر ٹو 15 فیب ایسا وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. بولتے ہیں اس میں انہوں نے وہ امیجنری بنائے ہیں, امیجنری. اب دیکھو ستاروں کو دیکھ کر آپ جوڑ کے بنائیں, یہ ایسا جوڑا, یہ جوڑا تو یہ بن گیا جڑوا بچے, یہ جوڑا تو یہ عقرب. عقرب کیا ہے؟ تو عقرب ایک کنسٹلیشن ہے, ایک بروج ہے جس میں سے دنیا گزرتی ہے. وہ اس کو بولتے ہیں عام زبان میں اسکارپین, یا اس کو بولیں گے بچھو اردو کے اندر. تو وہ بھی ایک بروج ہے, ایک ستاروں کا جھنڈ ہے, جھرمٹ ہے. حالانکہ میں نے بھی کوشش کی لیکن یہ خیاس تو میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا, تو کوئی بھی ستارے کس سے ملا لو تو کچھ بھی بنتا, میرا نام بھی بنتا ہوا تو بار بار. خیر یار, آپ کی میں جو سوچ بناؤ سارے کروڑوں میں یوں, ہاں دیکھو ابا کا نام آ گیا, ارے دیکھو اپنا گھر بن گیا لوگوں نے. لیکن اس زمانے میں کیا کیا بنا دیے, جڑوا اور وہ شیر اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں, مجھے نہیں معلوم, بہرحال پورے نام بھی بہرحال تو انہوں نے بنا دیے. تو اب کیا ہے, وہ جو کیلنڈر میں لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں شادی اگر قمر ہو, چاند اگر ہے تو ٹھیک ہے. عقرب بولتے کیسا ہے, وہ کنسٹلیشن جو ہے نا, وہ بروج, وہ ستاروں کا جھرمٹ بولتے ہیں, اچھا نہیں ہے, جس سے کیا ہوتا ہے شادی کو نقصان ہو سکتا ہے. جیسا عام دیکھنا ہے آپ کو, تو آپ نے دیکھا یہ بات سنی آپ نے کہ شادی کرے تو اس میں نہیں کرنا جب چاند چھپ جاتا ہے, جب نہیں کرنا, بولے کب کرنا, جب چاند دکھتا ہے یا فل تاپ پر ہوتا ہے. اپنے 14ویں کا چاند ہے سمجھ لیجیے, تو ہاں یہ شادی کے لیے اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو نام بھی لیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. یہاں سورج چاند چھپ گیا پورا, یہ ہے, اس میں یہ ہوتا, پیلن کے ساتھ یہ ہوتا, پائل کے ساتھ یہ ہوتا ہے, نہیں ہے یہ ساری چیزیں. اتنے لوگوں نے یہ توہم ہے, یہ سارے بدشگونیاں ہیں, یہ بد عقائد ہے. اس کا اسلام سے دور دور تک نہ کوئی واسطہ نہ کوئی لینا دینا. یہ تو ستاروں کی عبادت میں گنا جائیں, اور ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت میں تو بولتے نہیں. وہ اگر قمر عقرب رہا, مطلب بچھو والا کنسٹلیشن رہا, تو کیا ہوگا, وہ شادی فیل ہو سکتی ہے, وہ جو رشتہ طے ہوا وہ خراب ہو سکتا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے. اور اس کا لیکن کوئی شرعی اسلامک بیس نہیں ہے, یہ بیس لیس چیزیں ہیں. ہاں کسی مذہب میں یہ ہوں گا, میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اسلام میں یہ چیز کی بات کوئی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 بیویاں آپ کی حیات تھی, اور 2 کا انتقال آپ کی زندگی میں, تو گویا 11 نکاح. اس میں کب کب قمر دیکھا اور کب کب عقرب دیکھا آپ نے اپنی شادی اور ولیمے کے لیے, بتاؤ میرے کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیٹیوں کی شادیاں کی؟ 4 بیٹیوں کی شادیاں کی. تو اس میں کب کب آپ نے کہا کہ ابھی قمر ہے, ابھی عقرب ہے, ابھی یہ ہے, ابھی وہ ہے, تو ابھی شادی نہیں ہوں گی؟ بتاؤ, نبی سے بڑھ کر کوئی تھا جو ان چیزوں کی معلومات رکھ سکتا تھا؟ نہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے بتایا, بتاؤ مجھے. نہیں. صحابہ میں شادیاں ہوئی, ان کو بچے ہوئے, ان کے سارے معاملات ہوئے. کتنے صحابہ نے اپنی شادی کی؟ لاکھوں نے. اور ظاہر سے صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے, تو کتنوں نے شادیاں کی؟ اور ظاہر سی بات ہے لاکھوں میں شادیاں ہوئی, لاکھوں صحابہ تھے, اور لاکھوں میں شادیاں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایک صحابی نے ایک شادی نہیں کی تھی, اس لیے بول رہا ہوں. تو ملٹیپل ٹائم نکاح ہوئے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے بات. اور اس چیز کے لیے کوشش کرے آپ معلوم کرنے کے لیے, وہ کون سے صحابی تھے جن کو ایک بیوی تھی؟ اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے لا کے نام دے دو, کیونکہ میں بہت دن سے انتظار کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی صحابی نہیں جس کو ایک بیوی تھی, کوئی نہیں, ایک بھی صحابی نہیں. پورے سیرت میں کسی بھی ایک صحابی نے ایک شادی کی نہیں ہے روایت. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات تک صرف ایک شادی کی, ان کے انتقال کے بعد آپ نے کئی شادی نہیں رہا. تو لاکھوں شادیاں ہوئی, اس وجہ سے بول رہا ہوں, اگر کوئی غلط نہ لے, بولے کلیئریفیکیشن دے. لاکھوں شادیاں کی. تو مجھے بتائیے وہ لاکھوں شادیوں میں کتنے بار جنتریاں نکلی, اور کتنے بار قمر عقرب, چاند پورا ہے, چاند پورا چھپا ہوا ہے, یہ ہے, وہ ہے, ایکلپس ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, فلاں ہونے والا ہے, ہوا کیا؟ مجھے ریفرنس دیجیے. اگر ہے تو سر آنکھوں پر نہ دیکھیے,
हमको किसी के किसी अकीदे से कोई मसला नहीं है। अगर इस्लामिक है तो ठीक, हाँ कोई मुसलमान ये कहे कि मैं इस्लामी अकीदे को नहीं मानता हूँ, ये मेरा अपना बनाया अकीदा है, तो ठीक है हम उसका भी एहतराम करेंगे, मैं सेकुलर कंट्री में रहते हैं, ठीक है तुम मानो। लेकिन इस्लाम से साबित करो, अगर आप बोल रहे कि मुसलमान हैं इस्लामी तरीके से कर रहे हैं, तो इस्लाम से साबित करो कि शादी के अंदर जंतरी देखना पड़ती है और शादी करने से पहले ये चीज़ देखकर मालूम करना होगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, हम नॉन मुस्लिम को कुछ नहीं कह रहे हैं, वो उनका अमल है, वो करे, उनको करना है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिन और रात बुरे और अच्छे नहीं होते, कोई सूरज और कोई चांद के आने जाने से कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता, कोई सूरज के पूरा होने से और चांद के पूरा होने से और सूरज के डूब जाने से और चांद के छुप जाने से कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती। अमावस और पूर्णिमा कोई इफेक्ट नहीं डालती ह्यूमन बींग्स के ऊपर, कोई मौसम किसी पर से नहीं रखता, कोई कंस्टलेशन कोई बुरूज अगर आए उससे इंसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, औलाद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा। और जो ये समझता है कि फलां सितारे से फलां काम होता है, इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया वो रखता हूँ, अपनी बात नहीं रखता। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, रात गुजरी, सुबह उठकर फजर में आपने कहा कल रात कुछ नहीं ईमान पे गुजारी और कुछ नहीं कुफ्र में। कहा वो कैसे? तो कहा कल रात बारिश हुई थी। आपने कहा कल बारिश हुई? तो कहा जिसने ये कहा बारिश अल्लाह के हुक्म से हुई, वो अल्लाह पर ईमान लाया और सितारे के साथ कुफ्र। और जिसने ये कहा कल रात बारिश फलां सितारे के फलां बुरुज में दाखिल होने से हुई थी, वो सितारे पर ईमान लाया, अल्लाह के साथ कुफ्र किया। कल रात लोगों ने कुफ्र और ईमान में दो किस्म के लोग हो गए। तो जिसने ये कहा कि सितारे ने बारिश दी, उसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, सितारे पर ईमान लाया। और जिसने ये कहा बारिश अल्लाह ने दी, उसने सितारे का कुफ्र किया, अल्लाह पर ईमान लाया। तो आप देख लीजिए, अगर अपनी शादियों को आप सितारों से तय करते हैं तो आप किस पर ईमान लाते हैं और किस साथ कुफ्र करते हैं? मेरी ज़बानी नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बानी, सही मुस्लिम। इसका बहुत गहरा ताल्लुक हमारे अकीदे, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन को ले लिया, हालांकि आउट ऑफ आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। और हम लोग कभी कभी हंसते हैं, किस चीज़ हंसते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़िए, छोटे छोटे आप भी होंगे, मैं भी जब छोटा था, बड़े भी रहे तो क्या हुआ, जो हम बयान करते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले अपनी कौम की तरफ और सुबह हुई तो क्या देखा आपने? और रात हुई सितारों को देखा और कहा ये सितारे कौम हमारे रब है। कौम ने कहा हाँ ये रब है, लेकिन सुबह भी तो कहा है कौम कहाँ है सितारे, कहाँ चले गए, मैं डूबने वाले की इबादत नहीं करता। फिर चांद निकल कर आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये हमारा रब है। कौम ने कहा हाँ ये हमारा रब है। डूब गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। फिर सुबह हुई तो क्या निकला? सूरज निकला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, हाँ ये रब है ना, तो सबसे बड़ा, चांद से बड़ा, सिराज से बड़ा। कौम ने कहा हाँ ये हमारा रब है। शाम हुई तो पूछा कहाँ है? तो कहा मैं डूबने वालों की इबादत नहीं करता। हम समझते हैं देखो कौम की सितारे सैयारा में इबादत समझती, उसके आने से बच्चों पे असर होता, फसलों पर होता, चांद सूरज ये समझती है ना। अभी अपने ऊपर गौर नहीं करते, जंतरियां लेके जब बैठते थे। यही तो अकीदा था, यही तो उनका अकीदा था ना, कि सूरज चांद के निकलने से डूबने से जिसकी वजह से दिन और रातों की तब्दीली और घड़ियों की तब्दीली होती है, तो कुछ बार रहने से नुकसान और कुछ बार रहने से फायदा देते हैं। तो सितारे पर ईमान लाए, अल्लाह के साथ कुफ्र करते थे वो। और हम बड़े तौहीद परस्त था, ये सब करके भी तौहीद परस्त, अल्लाह और उसके रसूल के सबसे बड़े मानने वाले, जबकि हम भी वही कुफ्र करे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का कुफ्र था, सितारा परस्ती। वो सितारों के आने जाने, डूबने छुपने निकलने, दिन और रात की तब्दीली और घड़ियों के अंदर नहुसत, अच्छाई और बुराई मानते, उनके इफेक्ट्स मानते थे। कोई स्टार का इफेक्ट ह्यूमन नहीं होता, साइंटिफिकली भी कोई साबित नहीं कर सकता, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं कर सकता। साइंटिफिकली को बता सकता है ये तारे से ये इफेक्ट होता है, नो, और इस्लाम भी बोलता बिल्कुल नहीं। समझ गए? तो बहरहाल इसका कोई नहीं, तो ऐसी जंतरियां देखकर अपने शाना तय करे, वरना आप अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले और सितारे पर अल्लाह हमारी मदद करे और दुरुस्त करे। किसी ने सवाल किया ग्रहण के वक्त अगर कुछ काम कर रहे हो तो क्या वो काम खराब हो जाता है? और सवाल है चांद या सूरज के ग्रहण के वक्त क्या कोई मखसूस वजीफा करना चाहिए? तो देखिए दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहला ये कि ग्रहण के वक्त अगर कुछ काम कर रहे हैं तो क्या वो काम खराब हो जाता है? ऐसी कोई दलील नहीं है कि ग्रहण से काम खराब हो जाते हैं। ग्रहण के वजह से या सूरज और चांद के ग्रहण के वजह से कोई काम एक्लिप्स के होने से काम खराब हो जाते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है। नो साइंटिफिक बेसिस, नो रिलीजियस बेसिस, इस्लामिक भी कोई इसका बेस नहीं है और साइंटिफिक तो कोई बेस ही नहीं है। ये बस सूरज और चांद का छुपना है, याद रखें। तो लिहाजा कोई काम खराब नहीं होता। ये बदअकीदगी है जो लोग ये समझते हैं कि चांद और सूरज के छुपने से काम खराब हो सकते हैं, तो लिहाजा शादियों को लेट कर दिया जाता है। विदायगी और रसूमात अगर जो लोग करते हैं खुराफात, वो उस रसूमात को छोड़ देते हैं। नई दुकान का इनॉग्रेशन हो, आज मत करो मगरिब का ग्रहण लगने वाला है, छोड़ो, तो बोलता है कल शिफ्ट होगा, इनॉग्रेशन शिफ्ट क्यों? बोले बुराई होती है। कोई काम पे सूरज और चांद आपके असर नहीं डालते हैं। सूरज और चांद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी मखलूक है जिनको अल्लाह ने ऐसे ताबे कर दिया कि अपने फिक्स ऑर्बिट में जो अल्लाह ने बता दिया, करोड़ साल से चल रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर से चल रहे हैं और क़यामत तक बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर तक चलते रहेंगे विदाउट डिविएशन। है, थोड़ा भी हलते नहीं अपनी ऑर्बिट से, जो बता दिया बस घूम रहे हैं। और इतने प्रिडिक्टेबल है कि 1 मिलियन ईयर बाद कब एक्लिप्स कहाँ होगा आप अभी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पूरा आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। इतने प्रिडिक्टेबल है, तो अंदाजा लगाओ जो इतने प्रिडिक्टेबल है, जिनकी खुद की अपनी चॉइस नहीं है, वो हमारी जिंदगी पे क्या असर डालेंगे। देखो, जिसकी अपनी चॉइस होती है ना, सूरज की अपनी चॉइस है, आज नहीं आता मैं क्या करते कर लो, अरे आजा भाई आजा, निकल जा, आज बहुत मुश्किल में है, आज 6:38 पे तेरे को निकलना है तो तेरे को निकलना है, तेरे रब का ये वादा। हाँ, बादल होने से तू दिखेगा नहीं, लेकिन तेरे को निकलना। आज तुझे डूबना है 6:22 पे, तो तुझे डूबना है, कल 6:23 पर, परसों 6:24 पर। इतना प्रिडिक्टेबल है।
اگر ان لوگوں میں کوئی واقعی میں دنیا میں لوگوں پر اثر ڈالنے کی طاقت ہوتی تو کیا کرتے تھے یہ؟ ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی. سورج آج بول رہا میں نہیں نکلتا آج, یا چاند کبھی ضد کر رہا میں جاتا ہی یہاں صبح, کیا کرنا ہے تم لوگوں کو کر لو, ارے بھائی تم چل جاؤ, ارے بھائی تم نکلو بھائی, جھگڑے ختم کرو, ہم لوگوں کو سکون دو. ہوا کیا کبھی؟ پریڈکٹیبل. آپ پہلے سے بول سکتے 1 ملین ایئر بعد کہاں ایکلپس آنے والا, دنیا کے کس خطے پڑے گا, کتنی دیر تک پڑے گا, کتنے کلومیٹر تک ہوگا, کہاں پارشل ہوگا, کہاں فل ہوگا, کہاں اینولر ہوگا, سب بتا سکتے. رنگ والا ہوگا, الگ الگ ٹائپس ہوتے ہیں, سب بتا سکتے. تو جو مخلوق پریڈکٹیبل ہے, اس کا مطلب ان کی خود کی چوائس نہیں, اللہ نے ان کو کسی کے لیے بنایا ہے. تم ان سے ڈرتے اور ان سے مانگتے ہو, سبحان اللہ. تم ان سے, اور جو رب جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے, تم ان سے ڈرتے نہیں ذرہ برابر. نماز قائم کرو, دیکھا جائے گا مریں گے. روزے رکھو, نہیں دل بولتا ہمارا, کیا کرتے کرتے. زکات دو, دینے کی کوشش کرے, بچتے نہیں ہونا پیسے, کیا کرنا ہے, حساب کتاب کر کے ہم برابر کر دے رہے ایک دم, وہ سب نہیں ہو رہا. لیکن یہاں برابر ہو رہے, سورج چند یہ دکان فلاں فلاں, کوئی کام خراب نہیں ہو, کوئی گرہن. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں نان مسلم خطاب نہیں وضاحت کر رہا ہوں, اسلامک پوائنٹ کوئی فرق نہیں پڑتا, کرتے رہیے جو کر رہے تھے. ہاں نماز قائم کیجیے, اور جو میں نے باتیں رکھ دی بہرحال وہ کرنی چاہیے. سیکنڈ انہوں نے کہا چاند یا سورج گرہن کے وقت کیا کوئی مخصوص وظیفہ ہے؟ کوئی مخصوص وظیفہ نہیں. آپ نماز قائم کیجیے, تکبیرات کہیے, اللہ صدقات وغیرہ دیجیے. نہ کوئی مخصوص صدقہ ہے, نہ مخصوص استغفار ہے, نہ کوئی مخصوص وظیفہ ہے, نہ کوئی مخصوص دعا ہے, بس ایک مخصوص نماز ہے, اس کا مخصوص طریقہ ہے, وہ میں نے بہرحال اس میں. کسی نے ایک سوال کیا, حیض اور نفاس والی عورت گرہن کے وقت کیا کرے؟ دیکھیے, حیض اور نفاس والی عورت گرہن کے وقت نماز والا عمل چھوڑ کر باقی سب کرے. نماز کے علاوہ کیا کیا تھا؟ نماز, دعا ہے نا, تکبیرات, صدقہ اور استغفار. تو آپ نماز چھوڑ کر دعا کیجیے, تکبیرات کیجیے, صدقہ کیجیے, استغفار کیجیے, چاروں عمل بہرحال آپ حیض کی حالت میں کر سکتے ہیں. آگے انہوں نے سوال کیا, گرہن سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو دیکھیے, گرہن سے ہماری زندگی پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ اگر سورج گرہن ہو جائے تو لائٹ چالو کرنا پڑتا ہے آپ کو, اور چاند گرہن ہو جائے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا, چونکہ پہلے سے لائٹ چالو رہتے گھر, اور کچھ مطلب کچھ بھی فرق نہیں پڑتا, صرف روشنی کم زیادہ ہو جاتی ہے, بلکہ آدمی لائٹ چالو کر لیتا ہے, باہر جا کے دیکھتا ہے کیا ہو رہا, اس سے ہٹ کر کوئی فرق نہیں پڑتا. سائنٹیفکلی سورج گرہن ہونے سے کیا ہوتا ہے, سورج چھپ جاتا ہے. سورج چھپنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے تغیرات آتے ہیں, وہ اس لیے کہ بہت ساری مخلوقات, رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو چڑیاں سو جاتی ہے اگر گرہن لمبا رہا تو. اسی طرح کرکٹ مانو, وہ سیدھا کرکٹ رات میں جو کرتا ہے تو کرکٹ بولتے ہیں بہرحال, تو وہ آواز کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ پھول اور پودے جو اندھیرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سمٹ لیتے ہیں, بس یہ ہوتا ہے. لیکن سورج نکل کے پھر کھل جاتے ہیں, بس یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہاں یو وی ہے, اس کا لیول بڑھ جاتا ہے, الٹرا وائلٹ, جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سیدھے اس کو سائنٹیفکلی دیکھنا نہیں چاہیے, اس سے کافی آنکھوں پر نقصان ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ اس کو مان سکتے ہیں, اس میں کوئی نہیں. یہ تو ہوتا ہے بہرحال, یہ بہت بیسک چیزیں جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اور چونکہ چاند کا تعلق اتنی زیادہ روشنی سے نہیں ہے, تو کبھی کبھار تو چاند گرہن کب ہوتا ہے کب جاتا ہے محسوس بھی نہیں ہوتا, اور اس کے لیے سائنٹیفکلی اس کو دیکھنے میں بھی کوئی نہیں, نیکڈ آئی سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا, کیونکہ اس کی خود کی کوئی ریز ہے ہی نہیں, ایکچولی ریفلیکٹ کر رہا ہے. بس یہ تو فرق ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں بچے پہ کیا پڑتا, ماں پہ کیا پڑتا, فلاں کیا ہوتا, تو یا پھر دکان پہ کیا پڑتا, بزنس پہ کیا ہوتا, تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. جیسی گرہن کی بات ہوگی تو گھر میں ساس بہو کیا ہوتی, بہو ریٹ ساودھان, لیٹ جاؤ, آپ کچھ کام مت کرو. تو بہو تو سوچتی اللہ یہ گرہن سال بھر چلتا رہے میری ساس مجھے ایسی آرام کراتی رہے. ہوتا ہے نا, اگر حاملہ ہے بہو تو ساس بولتی کام نہیں کرنا, تو وہ بولتے ہیں اللہ گرہن لگا دے اس کے اوپر, میرے کو ہمیشہ کام سے ہی بری کر دے. ٹھیک ہے, میں ساسوں کے خلاف نہیں بالکل, چاہتے ہوتے ساس بھی, لیکن میں وہ کیریکٹر کے خلاف ہوں جو کبھی کبھار عورت چینج کر کے ماں ہوتے ہوتے اتنی بھیانک کیریکٹر میں ساس بن جاتی ہے. ماں والا کیریکٹر تو شفقت والا ہے اپنے بیٹے سے, لیکن بہو کے ساتھ کیوں سکتی, وہی کیریکٹر اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. تو میں اس کیریکٹر سے, شخصیت سے نہیں, اس کے وہ کیریکٹر سے ہوں بہرحال. تو یہ سب مسلمانوں کی بنائی ہوئی یا بدعقیدگیاں ہیں. سائنٹیفکلی اور کچھ ہوتا ہوں گا تو میں بھی آنے والے اور سالوں میں ہم کو کچھ پتہ چلے, میں بھی, بٹ آج تک جو تحقیقات ہے وہ یہ, اس سے زیادہ کوئی افیکٹ نہیں, بس یہی ہے. اس کے علاوہ وہ جو تقدیر پر اور اچھے اور برے کا فیصلہ, وہ تو سوال ہی نہیں آتا کسی بھی اس میں. سائنٹیفک کہہ رہا ہوں میں, افیکٹ بتا سکتے آنے والے دور میں کہ یہ ہوتا وہ ہوتا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو آپ چاہ رہے کہ وہ جو تقدیر, اولاد, فصل, بزنس, شادی, بیاہ, نتھنگ کوئی فرق بہرحال اس پر. میں انشاءاللہ پہلے خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ہے, لیکن کچھ سوالات مردوں کی طرف آتا ہوں. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایکلپس کے دن اگر کسی کی شادی ہو تو کیا وہ شادی فیل ہو جاتی ہے؟ دیکھیے, ایکلپس کے دن کسی کی اگر شادی ہو اور سورج گرہن ہو اور لائٹ کا انتظام نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے شادی رک سکتی ہے. فیل ہونے کا کوئی تعلق دور تک شادی سے نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ ایکلپس اثر کرتا ہے, سورج گرہن کے اثر میں اس کی شادی کو کچھ افیکٹ ہو سکتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ بالکل فالتو بات ہے. اگر کوئی کہے تو فالتو سے بھی ایک اور ہلکا لفظ ہوتا ہے, میں اپنی زبان بولتا فالتو, پھر کو بھی تھوڑا ٹھیکے دے میں پروناؤنس کرنا اس کو بولتے ہیں, تو بہرحال فالتو ہے بالکل, اس کی کوئی ریالٹی نہیں. اس کی تو کوئی شادی پہ افیکٹ نہیں ہوتا, کوئی طلاق پہ افیکٹ نہیں ہوتا, کوئی مینٹل افیکٹ نہیں ہوتا, کوئی بچوں پہ افیکٹ نہیں ہوتا, کسی پہ کچھ افیکٹ نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ ہماری بدعقیدگی ہم کو پورے افیکٹ نظر آتے ہیں. ہاں ہو رہے, اور بدعقیدگی سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا, یہ چیز جو مینٹل پریشر ڈیولپ ہوتا ہے وہ میں آپ کو واقعہ دے کے سمجھاتا ہوں. ایک مرتبہ
اور یہ ریئل تھا, یہ ریکارڈڈ تھا, ایک واقعہ ہوا تھا, ریکارڈ کسی نے کیا تھا لیکن ایکسپیریمنٹ تھا. انہوں نے کیا کیا, ایک آدمی کو جو بیچارہ روز جو ہے ایک مخصوص رنگ کا امامہ باندھ کے نکلتا تھا, تو 4-5 لوگوں نے جو وہ نہیں کرتے تھے انہوں نے پلان کیا کہ اس کو پرینک کرنا ہے, اس کو تنگ کرنا, اور ریکارڈ کیا اس کو پورا. اور میں اس سے بتانا چاہ رہا ہوں ہیومن مینٹالٹی کیسی ہوتی, چیزوں کو سن کر کیسا اثر لیتی. جب وہ گھر سے نکلا, تو اب میں مثال دے رہا ہوں, وہ کلر اس میں بالکل الگ تھا لیکن میں مثال دے رہا ہوں, سمجھ لیجیے اس نے کالا باندھا تھا تو وہ سفید بول رہے تھے, وہ کالا باندھ کے گھر سے نکلے. تو پہلے دوست کے پاس پہنچا تو اس نے کیا بولا معلوم, کالا باندھ کے نکلا, کیا سفید باندھ کے آگے تمہارے ماما, پاگل ہو گئے کیا, کالا ہے نا, ارے سفید ہے نا. دوسرا آدمی اس کے پاس آیا دکان پہ, اور کیا چل رہا, کیسے آپ, کیا ہو رہا ہے, اچھا دکھ رہا سفید امامہ آپ کا. ابھی ڈاؤٹ میں آ گیا تو دوسرا ہے نا, چلو اس نے تو پہلے پلان سے کیا ہوں گا, یہ دوسرا حالانکہ ان کی پہلے سے پلان تھی. اب دوسرا کھول کے دیکھ رہا, چیک کر رہا, باہر نکال کے دکان میں دیکھ رہا, اب اس نے بھی سفید بل دوسرے. اب وہاں سے بولا اچھا چلو السلام علیکم, اس کو لگا کچھ بھی اس پہ ہو رہا اثر ہوتا, وہاں سے نکل گیا. ایک تیسری جگہ گیا, یہ پلان تھا پورا ان کا, اور پیچھے کا آدمی ریکارڈ کر رہا اس کو. تیسری جگہ گیا تو السلام علیکم, آج تو بالکل ایک دم کلر, ایک دم بالکل وہ دے رہے. تم بولے کیا ہو گیا, بولے ہمیشہ کالا باندھ کے سفید. پھر دیکھ رہا ہوں, مطلب وہ پریشان ہے کیا ہو رہا. اس کے بعد اب اس کا سفر چلو, چوتھی جگہ ایک صاحب سے گیا, اس نے جیسی ہاتھ سلام کیا, سلام کرنے کے بعد اس کا پہلا لفظ تھا, آج میں نے سفید امامہ باندھا. اچھا دکھ رہا نا, کیونکہ وہ سامنے والا بولا تھا ہاں سفید اچھا ہے نا, اس نے قبول کر لیا. تو ایک تجربہ تھا, پرینک تھا. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں معلوم سے, جب آپ ایک ہی چیز کو, جھوٹ کو بار بار ہیمر کرتے, کسی بار بار کرتے, نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم, کیا ہوتا ہے, وہ جھوٹ سچ نظر آنے لگتا. یہ تو ہوتا ہے سر. دیکھو سورج گرہن چاند گرہن کے ٹائم پہ کام نہیں کرنا, کچھ تو برا ہو جاتا. انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا کچھ اچھا ہے کچھ برا ہی ہوتا. اب اتفاق سے وہاں اس ٹائم وہ کام ہو گیا, انہوں نے بول بھی دیا اور برا ہو گیا. پہلے بول رہے تھے ہم برا ہوتا, نہیں سنتے نا بڑوں کی, بولتے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے, یہ سمجھتے علامہ سمجھتے, ارے ہمارا تجربہ رہتا ہے. یہ بال جو ہے نا دھوپ میں نہیں سفید کیے ہوئے, یہ فلاں دھوپ میں سفید غلط لفظ ہے. بال جو ہے کریم لگا کے کالے نہیں کیے ہوئے, اصلی کالے والے جو بڈھا تو ہوتے ہیں نا مسلمانوں, بہرحال لگا کے لوگ اپنے آپ کو مینٹین کرتے. تو دھوپ میں تھوڑی سفید کی, ہمارا تجربہ بھی کچھ ہے. ہمارے سانس یہ بولتے تھے, ہمارے دادی ساس مر گئے اللہ جنت, اس کو بہت صحیح بولتے تھے. حالانکہ بہت ظالم تھی بڈھی, میرے پہ ظلم کرتی, لیکن اللہ رحم کرے اس پہ, لیکن بہت صحیح بولتے تھے. یہ مسئلے میں تو انہوں نے میرے کو بولے تھے ایسا ہو, چونکہ دادی ساس بولے تو برابر بولتے اللہ معاف کرے, مرتا دن ہے جتنی رات ہے, لیکن آگے اپنی بات کنٹینیو, اللہ معاف کرے بول دی. اچھا اب اس دن برا نہیں ہوا تو بہو نے کیا بولا, دیکھے بڑی بھی کچھ ہوا کیا برا, بہت بول رہے تھے تو نہیں وہ تو بول نہیں سکتی. تو آپ کیا کریں, ایک پوائنٹ کو نوٹ کریں جو برا والا ہے, اور اسی کو صرف ہائی لائٹ کریں. لاکھوں لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, ایک کے ساتھ برا تھا, بولتے وہ دیکھو سورج گرہن کے, وہ سورج گرہن نہیں بھی ہوتا تو وہی ہوتا. جب آپ سوچ لیتے نا, اگر آپ سوچ لیتے نہیں فیض بھائی جو بولے وہ ہو رہا, سید صاحب جو بولے وہ ہو جاتا, تو دیکھو آپ یہاں سے نکلیں گے آر سے, ایک کام اچھا ہوگا آج آپ کے ساتھ, ایک برا ہوگا. نہیں بولتی ایک اچھا اور ایک برا, آپ وہی سوچتے سوچتے ہی گر گئے آپ چڑیوں پہ, ہو گیا ایک برا ہو گیا, جو بولے تھے ایک برا. اب اس کا 10 بھی برا ہونا آپ یاد نہیں کرتے, نہیں ایک برا ہو گیا انہوں نے بولے تھے, یہیں گر گیا. اب ایک اچھا ہوگا بولا تھا نا میں نے, اچھا کیا ہوگا بولے تھے یار, سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی نے غلطی سے ریچارج کر دیا اچھا ہو گیا, یہ کون سا اچھا ہو, دوسرے کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں. اب اس کے 100 چیزیں اچھی ہوں گی, آپ نہیں مائنڈ کریں, کیوں, میں نے بولا نا ایک اچھا ہوگا اور ایک برا ہوگا. تو آپ نے سوچ لیا, پھر آپ خود ریلیٹ کریں ایک اچھا کیا اور ایک برا کیا, سمجھے آپ. یہ صرف آپ کے ذہن سے کھیل رہے ہیں, اچھا اور برا صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ذہن سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے, کوئی اثر نہیں پڑتا. یاد رکھیے, جو تھوڑی بہت چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اس کے بعد شادی وغیرہ ایک دن فیل ہو جاتی, بالکل ایسا نہیں ہے. کسی نے ایک اور سوال کیا, ایکلپس کے دن یا رات میں سیکس کرنے سے کیا بچہ نافرمان پیدا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں, بچے پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. ہاں آپ بیوی سے ہم بستری کریں اور دعا نہ پڑھے جو شیطان سے حفاظت کی حدیث میں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میاں بیوی ملے اور ایک دعا پڑھ لیتے تو شیطان سے ان کا بچہ محفوظ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ دعا نہ پڑھے اور اللہ نے اس تقدیر میں لکھا تھا کہ اس نسخے سے بچہ پیدا ہوگا اور دعا نہیں پڑھی گئی تو شیطان کا ایک حصہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور وہ آپ کے بچے کو تنگ کر سکتا ہے. تو لہٰذا ایکلپس سے بچے کی پیدائش کا, آپ کی ہم بستری کا, لوگوں کے ملنے کا, رشتے جمانے کا, شادی کرنے کا کوئی تعلق نہیں, ودائیگی کرنے کا, دکان کھولنے کا کوئی تعلق نہیں. بہرحال یہ سب توہم ہے, فالتو کی باتیں, اور وہ لوگ اتنا ریپیٹ کرتے کہ آدمی ڈر جاتا ہے. جی نے سوال کیا, سورج یا چاند گرہن کے وقت اگر کھانا پکایا تو کیا اس میں بیماری اترتی ہے اور وہ کھانا پھینک دینا چاہیے؟ دیکھیے سورج گرہن کے وقت کھانے پر اثر پڑتا ہے بول کر ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی کسی زمانے میں, ایک بہت اسٹیبلش ٹی وی چینل نے ڈالا تھا, ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی کہ چونکہ سورج کے سامنے چاند آ جاتا ہے جس کے نتیجے میں جو سورج شعاعیں چھوڑتا ہے جس سے بہت ساری چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک ایسا سائنٹیفک تھی, وہ بھی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ چونکہ بیکٹیریل لیول ہائی ہو جاتا ہے سورج, چونکہ ایک دم بیچ سے چلا جاتا ہے, لیکن ناسا نے اس ڈاکیومنٹری کو سرے سے انکار کر دیا. کہا اگر اس بات کو مان لیا جائے تو جب بادل آ جاتے تب بھی یہ پرابلم ہونا چاہیے.
تو ناسا نے اس کا انکار کیا. یہ ڈاکیومنٹری بہت ایک اسٹیبلش ٹی وی چینل نے ڈالی تھی. ناسا نے فوراً اس کے اگینسٹ ایک ویک میں ایک نئی ڈاکیومنٹری ڈالی, کہا کہ اگر ایسی بات صحیح ہے خالی چھپنے سے, تو پھر تب تو سورج جب چھپ جاتا ہے بادلوں کے پیچھے تب بھی ہونا چاہیے. پھر تو اچانک چھپ گیا نا, اور سورج کہیں کے دن چھپ جاتا ہے کبھی, اور کچھ کچھ علاقوں میں تو 6 مہینے چھپا رہتا, تو وہاں کیوں نہیں بیکٹیریل لیول بڑھ جاتا. تو انہوں نے کہا اس کا کوئی بیس نہیں ہے, تو لہٰذا کوئی سائنٹیفک بیس بیکٹیریل لیول کے بڑھنے کا نہیں ہے. تو لہٰذا آپ جو بیماری کرے میں سائنٹیفک دینے کا نہیں. رہا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا عقیدہ ہے بیماری کے تعلق سے وہ یہ ہے جو حدیث میں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکیز کو باندھ کے رکھو, پینے کی جو تھیلی ہوتی تھی پانی کی باندھ کے رکھو, چیزوں کو ڈھانک کر رکھو, اس لیے کہ رات میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں, رات میں نازل ہوتی ہیں. لہٰذا اگر کسی کے پاس بگونے پہ ڈھانکنے کے لیے پتیلا نہ ہو تو کم از کم ایک لکڑی ہی آڑی سے ہی ڈھانک دے, مطلب پورا نہ بھی ڈھکے. آپ کہیں گے بیکٹیریوں کو تو کیا پتیلا اور کیا لکڑی اور کیا برتن ہو تو کہیں سے بھی گھس سکتے, نہیں, یہ غائب کا معاملہ, دس از انسین ورلڈ, یہ ہم نہیں جانتے اللہ کیسے. تو بیماریاں نازل ہوتی ہیں اور برتن کھلا ہو تو اس میں چلی جاتی ہے. لہٰذا آپ نے کہا ڈھانک کر رکھو, باندھ کر رکھو پانی کو. اور اگر کوئی چیز ایسی نہ ہو, صحابہ کے پاس نہیں تھی, بہت غریب تھے صحابہ, یہ اللہ کا پتیلا نہیں ہے کیسا ڈھانکے, بگونا میں ڈھکن نہیں ہے, تو ڈھکن نہیں بھی ہے تو کچھ نہ کچھ آڑا ڈھاکو, چاہے کہ لکڑی لے کے رکھ دو, اترتی ہے جس پہ کوئی چیز ڈھکی وہاں سے ہٹ جاتی ہے, کون, اللہ تعالیٰ کا. تو وہ سینس میں تو بیماریاں نازل ہوتی ٹھیک ہے, لیکن ایکلپس کے ٹائم پہ ہوتی ہے اللہ عالم, اس کی کوئی دلیل نہیں. بے بنیاد ہے کہ نہیں وہ سورج ڈوب جاتا نا, سورج کی طاقت ہے یہ ہے, چاند کی طاقت ہے یہ, سورج سامنے آ گیا, چاند پہ حاوی ہو گیا اور فلاں ہو گیا, چاند حاوی ہو سورج پہ, یہ ہوتا دونوں کی, یہ اس کی کوئی بیس نہیں. تو کوئی کھانا خراب نہیں ہوتا اور کھانا پھینکنے کی ضرورت نہیں. اگر کھانا بنا ہے اچھا کچھ ہے تو فون کیجیے, انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے اور کھانا کھا لیں گے. ویسٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کھانا, ٹھیک ہے, کوئی اس کی دلیل نہیں آتی. کسی نے ایک سوال کیا, چاند یا سورج گرہن کو آنکھوں سے دیکھنے سے کیا جن حاوی ہو جاتا ہے. کسی نے سوال کیا کیا سورج اور چاند گرہن کو دیکھنے سے جن حاوی ہوتا ہے. سورج اور چاند گرہن کے وقت جادو کا کوئی خاص طاقت میں بڑھ جانا ثابت نہیں. ہاں توہم, کیونکہ جن اور شیاطین لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں اور اس وقت ان پہ اٹیک کرتے ہیں. تو شیاطین نے خوب توہم پھیلائے لوگوں میں کہ سورج گرہن سے یہ ہوتا ہے, چاند گرہن سے یہ ہوتا ہے, چاند چھپنے سے یہ ہوتا ہے, چاند دکھنے سے یہ ہوتا ہے, عقرب سے یہ ہوتا ہے, قمر سے یہ ہوتا ہے, اور اس ٹائم پہ وہ اٹیکنگ موڈ میں ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے ان عقائد کو مضبوط کر دیں. تو اس ٹائپ میں تو بہرحال کچھ ہو سکتا ہے, بٹ اس کی کوئی شرعی بیس نہیں ہے کہ جن اور شیاطین اس وقت حاوی ہوتے ہیں, کسی میں سوار ہوتے ہیں, ایسی کوئی دلیل نہیں. کسی نے سوال کیا ایکلپس کے دوران کیا کوئی خاص آیتیں پڑھنا چاہیے. ایکلپس کے دوران کوئی خاص وظیفہ نہیں ثابت ہے, آپ جو بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تکبیرات وغیرہ حضرت کر سکتے ہیں. کسی نے سوال کیا گرہن کے وقت گرہن کے وجود سے بچے کی پیدائش پر کوئی اثر ہوتا ہے, اور ایکلپس کے وقت اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو کیا وہ منحوس ہو جائیں گا. دو سوالوں نے کیا ایکلپس کے وقت مطلب گرہن کے وقت بچے کی پیدائش پر اثر ہوتا ہے. ایکلپس سے بچے کی پیدائش کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے, یاد رکھیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایکلپس کے ٹائم پر گرہن کے ٹائم پر اگر حامل عورت کام کرے تو بچے پر اثر ہوتا ہے. یہ عقیدہ رکھتے ہیں حامل عورت اگر چولہا جلائے تو نحوست آ سکتے ہیں. یہ عقیدہ رکھتے ہیں حامل عورت کو تیز چیز چھری وغیرہ چلائے تو بچے کے ہونٹ, کان, ناک وغیرہ پہ کٹس کے نشان یا کٹ کھینچا ہوا تو بیماری یاد رکھے, یا ہوتا ہے ناک پہ یہاں ہوتا ہے, کبھی کان پہ ہوتا ہے کٹا ہوا, یا انگلیاں ایکسٹرا ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں ایسا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سائنٹیفک بھی کوئی بیسس نہیں ہے کہ ریڈیشن کی وجہ سے کیا بچے پہ ایسا اثر ہوتا ہے. سائنٹیفکلی بھی ناسا نے پوری رپورٹ دی کہ سن سے نکلنے والے جو ریڈیشن تھوڑے بڑھ جاتے ہیں ایکلپس کے ٹائم پر, بٹ وہ اتنے بھی نہیں بڑھتے ہیں کہ ہیومن کے لیے اتنے ہارمفل ہوں کہ بچے ٹیڑے میڑے پیدا ہوں, اس لیول کے نہیں ہوں, سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا سیف یہ ہے کہ گھروں میں رہا جائے, سیف یہ ہے کہ کہیں اندر رہا جائے, بٹ اتنا ہارمفل بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو. تو سائنٹیفک بھی کوئی بیسس نہیں ہے, اسلامی کا بھی کوئی بیس نہیں ہے اس کا. کوئی ناک آنکھ کان پہ کسی چیز پہ, خاص طور سے گھر کے اندر ہے, آرڈر ہی دیکھو سیف ہے, گھر کے اندر ہے عورت, پھر بولے وہ چھری چلائی تو یہ ہوتا, چولہا جلائے تو نحوست آتی, بچے کا کان کٹ جاتا. بے بنیاد فالتو سے اور گھٹیا فالتو, اور اس سے بھی گھٹیا کوئی عقیدہ ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے سوال کیا ایکلپس کے وقت اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو کیا منحوس ہو جائے گا. اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن میں جانتا ہوں لوگ بچوں کو مختلف چیزوں سے پہنتے ہیں اور نام دیتے. محرم میں پیدا ہوا روتے رہتا ہے, گرہن کے ٹائم پہ پیدا ہو گیا دیکھو کتنا کالا ہے, ان کے اپنے وہ ہے. زبان دیکھو اس کی تھوڑی کالی نہیں, اس کی زبان کالی, جو بولتا ہو جاتا تھا. اچھا بول بھیا, تیرے بولنے سے خراب ہو رہا. اگر واقعی میں کسی کی کالی زبان سے جو وہ بول رہا صحیح ہو جاتا تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر خوب کھلاؤ پلاؤ اور ان سے پورے کام نکلوا لو اپنے. پاسبل ہے کہ بھائی کھاؤ, الیکشن کے ٹائم میں کوئی ایم ایل اے بن جانا, بول ایم ایل اے بن جانا, ایم ایل اے بن جانا, کہیں کوئی اتنا پیسہ لٹانے کا, اس کی کالی زبان سے ایم ایل اے بن جاتا ہوں. بن سکتے کہ ارے کارپوریٹر نہیں بنتے تم اس کی زبان سے کالی, لیکن باقی سارے نہیں اس کی کالی زبان صحیح ہو جاتی جو بولتے. واہ واہ واہ, تو ایم ایل اے بناؤ, ایم پی بناؤ, کارپوریٹر سے بناؤ, اپنے ایسی جیت کے آ جاؤ الیکشن کے اندر, پیسہ لگانے کی ضرورت کیا ہے. اور یہ شاید بڑے بڑے منسٹر ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں کالی زبان والے, تم جیت جائیں گے, تم جیت جائیں گے, تم جیت جائیں گے, اور ویسے جیت جا رہے ہو. اب ایک خاتون تھی, وہ دوسری خاتون کو کہنے لگی چولہا جگہ گئے نا تو وہ
पूरी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती। दूसरी औरत ने कहा देखो अल्लाह ये वो जो मन्नतें मुरादें ये फोर्स करने लगी। अब वो दूसरी औरत को थोड़ा गुस्सा आ गया, समझ नहीं रही दूसरी, तो कहा देखो तुम्हारा कलर कितना कम है, और बोले हम बहुत काले हैं, उसका भी नहीं होना तो हानि, तुम जाके ये मन्नत करके आओ तुम गोरे हो जाना, अगर तुम गोरे हो गए तो फिर मैं मान लूंगी। होते गोरे कैसी बातें करे, जब आप बोले कोई गोरा नहीं हो सकता किसी से मांगने से, तो आप बोले को औलाद दे सकता, तो तकदीर का फैसला। सुभान अल्लाह। तो सोचो तो ये काली जबान सूरज ग्रहण के टाइम पे पैदा हुआ, दुकान ग्रहण के टाइम पे खोली, अब क्या है तुम्हारा तो वैसे ही बाटोरा लग गया, मतलब बुराई पीछे लग गई तुम्हारे, पनौती आ गई तुम्हारे साथ, अब थोड़ी तुम कामयाब होंगे। सब बेबुनियाद है, इस्लामी करीज की कोई बेस नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो लोगों को देता है, बच्चे कभी भी पैदा उससे कोई फर्क नहीं। किसी ने सवाल किया हमारी सास हमें एक्लिप्स के वक्त जगह से उठने भी नहीं देती और सिर्फ सोने के लिए कहती है, जिसकी वजह से फर्ज नमाज भी मिस हो जाती है, क्या ऐसा करना सही होगा? अब देखो ये आधा पार्ट तो बहू के फायदे का था, मैंने ऐसा बोला ग्रहण अगर लगा ही रहे तो काम कभी करना ही ना पड़े, तो काम नहीं करने देते, लेकिन इस लेवल तक देखिए वो लिख रहे हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ने देते। सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल नमाज पढ़ी ग्रहण के वक्त, तो सुन्नत मुअक्कदा है, वो कंफ्यूज होते हैं नफिल नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, देखो बोले दो बातें गलत करें, ऐसा नहीं। नमाजों के सिर्फ दो ही किस्म हैं, कोई तीसरे नहीं। पहली नमाज फर्ज, दूसरी नमाज नफिल। नफिल में वो नमाज जो अल्लाह के रसूल हमेशा पढ़ते रहे, सुन्नत मुअक्कदा। नफिल में वो नमाज जो अल्लाह के रसूल कभी पढ़े कभी छोड़े, सुन्नत। और नफिल नफिल, इसके अलावा जितनी सब नफिल। इसलिए कोई बाब आपको ही नहीं मिलेगा फर्ज नमाज का बयान, मुअक्कदा नमाज का बयान, सुन्नत नमाज का बयान, नफिल नमाज का बयान, नहीं। फर्ज नमाज का बयान, नफिल नमाज का बयान। नफिल के अंदर तहज्जुद, ये कुतुब फलां, अब तहज्जुद मुअक्कदा, कुतुब मुअक्कदा, लेकिन है नफिल, ठीक है। तो ये नमाज आपने पढ़ी, तो यहाँ तो एक्स्ट्रा नमाज की बात हो रही है और आप फर्ज ही नहीं पढ़ने दे रहे बहू को। ये सब तवहुम, बदअकीदगी, नहुसत और सारी ये खुराफात का नतीजा। ऐसा नहीं है, बहू नमाज भी पढ़ सकती है, फर्ज तो पढ़ना ही है, बल्कि अगर नफिल पढ़ना चाहे कुसूफ की नमाज या कुसूफ के दरअसल वो भी पढ़े, और बच्चे पे इंशाल्लाह कोई असर इसका नहीं होता। इसलिए सवाल की जवाब में तफसीलात रख दिया। किसी ने एक सवाल किया, लोग कहते हैं कि हामिला प्रेग्नेंट औरत ने किसी तेज धार वाली चीज को हाथ लगाई तो बच्चे का कान कटा या होठ लिप्स कटा पैदा होता है, इसकी क्या हकीकत है और इसके करने वालों को कैसे समझाएं? पहली चीज याद रखिए, नासा की वेबसाइट पे जाइए, नासा से भी सेम क्वेश्चन हुआ, क्या एक्लिप्स की वजह से, वो छोरी वगैरह से नहीं, एक्लिप्स की वजह से क्या बच्चे के होठ कान वगैरह कट सकते हैं? नासा ने कहा नो साइंटिफिक बेसिस, इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, और बगैर एक्लिप्स के भी तो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं बहुत सारे, तो तब क्या बोलेंगे आप? नहीं, अफ्रीका की एक्लिप्स का असर इंडिया में आ गया, हाँ हो रही थी ना जब, नहीं, तो बगैर एक्लिप्स के बच्चे होठ कटे और कान कटे पैदा होते हैं, नो साइंटिफिक बेसिस पहला, ठीक है। सेकंड, नो रिलीजियस बेसिस, इस्लामी के लिए कोई बेस नहीं है इसका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक्लिप्स हुआ, आपने खुतबा दिया, खुतबे में कहीं नहीं फरमाया कि हामिला औरतों एहतियात करो, प्रेग्नेंट औरतों मेरी बात को गौर से सुनो, सासों जिनके घर में बच्चे होने वाले अपनी बहूओं को जाके बताओ, नहीं, कभी नहीं कहा आपने। इसका मतलब इसका कोई बेस नहीं। तो रिलीजन वाइज भी कोई बेस नहीं कि आँख ना कान या किसी चीज़ का करूँगा, और साइंटिफिक भी इसका कोई बेस नहीं है। मैंने काफ़ी वेबसाइट देखी, किसी ने भी इसके ताल्लुक से कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दिया। किसी ने एक सवाल किया, क्या ग्रहण के वक्त औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए? तो देखिए, ग्रहण के वक्त, खासतौर से सूरज ग्रहण के वक्त बेटर है कि घर में रहें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखिए बाहर से तो कहाँ गए, फिर मस्जिद में आ गए, अंदर आ गए। मस्जिद को दीवार थी और ऊपर घास की छत थी, याद रखिए, खजूरों के पत्ते की। तो इससे कुछ लोग लिखते हैं कि अंदर आ जाना बेटर है कोई चीज़ के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सूरज ग्रहण में शुआओं का कोई असर हो सकता है, आंखों पे तो बहरहाल साइंटिफिकली बताया जा रहा होता है, तो इट्स बेटर अंदर आ जाना चाहिए, स्पेशली बच्चे वगैरह हो तो, क्योंकि बच्चे ना चाहते हुए देखते रहेंगे, आप रोकेंगे भी देखेंगे, तो बेटर है अंदर आ जाना। बट आप ये कहें कि ना है तो क्या वाकई में शरीयत में ऐसी कोई वो चीज़ नहीं थी? लेकिन हदीस में जो मिलता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी आ गए और लोग मस्जिद में जमा हो गए और नमाज पढ़ी गई, तो बहरहाल बेटर है, आप अंदर आ सकते हैं, आना चाहते हैं इंशाल्लाह। किसी ने आगे, प्रेग्नेंट औरत क्या छुरी और कैंची का इस्तेमाल नहीं कर सकती ग्रहण के वक्त? और कुछ लोग कहते हैं कि चूल्हा भी नहीं जलाना, इसकी क्या हकीकत है? आप कैंची इस्तेमाल कीजिए, छुरी इस्तेमाल कीजिए, चूल्हा जलाइए, लाइट जलाइए, ओवन जलाइए, क्या करेंगे, गाड़ी का इंजन जलाइए, गाड़ी पे सवारी होकर सवार कीजिए, कोई ममानियत नहीं है बहरहाल। तो प्रेग्नेंट औरत को छुरी या कैंची, बहरहाल इसकी कोई दलील नहीं है कि इससे कोई इफेक्ट बच्चे को होता है। और खासतौर से तो तवाहुम है कि कैंची से चीज़ करती ना, आप मालूम कैंची के ताल्लुक से बहुत सारी बदअकीदगियाँ पाई जाती है हमारे पास। कैंची चलाए तो क्या होता, बोले क्या होता, पैसे खराब होते और झगड़े होते और मियाँ बीवी में तलाक हो जाती, और क्या होती, जब छोटे हम तो बोलते थे कैंची नहीं चलाना, ऐसा हो जाता। हाँ, कैंची नहीं चलाना चाहिए बच्चों ने, इसलिए कि बच्चों को कैंची लग सकती है। कैंची खाली चलाने में किसी को हर्ट हो सकता है, कोई चीज़ गलती से कट सकती है, दैट्स ओके, ये तो बात समझ जाए। लेकिन बोले उससे झगड़ा होता, रिश्ते खराब हो जाते। जब हम छोटे थे तो अब हमको किसी से समझो किसी ने आके टप्पू टोला दे दिया, तो अब दिल में बढ़िया थी तो बात, इससे बदला लेना है बोले, तो क्या करते हैं, जब भी आ रहा जा रहा झगड़ा हो रहा है नहीं मियाँ बीवी में, छोटे थे बच्चों के ध्यान तो यही चलता ना। किसी ने एक बार बोल दिया नाखून नहीं मैं काटना, रात में क्या होता, चोर आता, चोर को लाना है बोले, अपने कैसा होता, फिर उठ के अपन मारेंगे, प्लानिंग के साथ। तो रात में खास नाखून काटते थे, क्या इतने दिन से काट रहे, कोई चोर आ रहा भी नहीं,
کوئی بیس نہیں ہے اس کا معلوم آپ کو، یہ بیس لیس باتیں. ہاں خالی کہتی خالی چھوڑی اچھی بات نہیں ہے، لگ سکتی، ہرٹ کر سکتی، اور کسی مومن کی طرف نوکیلی چیز کا کرنا منع ہے حدیث میں، ٹھیک ہے وہ مسئلہ نہیں. لیکن وہ کینچی چلانے سے بچے کو اثر ہوگا، پیگنٹ ہونا پہ، سب بے بنیاد توہم ہے. اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے واضح بیان کیا، جس کو کسی توہم نے، کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. بلی راستے سے گئی، آپ نے بلی جانے سے نحوست آتی ہے میں آگے نہیں جاؤں گا، آپ نے کیا کیا معلوم؟ بلی کو معبود بنایا کہ اس کے جانے سے آپ کی تقدیر کے ساتھ اس نے شرک کیا. کتنی مطلب ایک طرح دیکھا تو ایک مومن کے لیے اس کے عقیدے کو نقصان پہنچانے والی بات ہو رہی، شرک کیا. اور شرک تو اللہ معاف کرے، تمام گناہ کی معافی اس کی. جس کو کسی وہم توہام نے، کسی بدعقیدگی نے، کسی ایسے عمل نے جو ہوتا ہے نا بلی راستہ کری فلاں، اس نے کسی شگن نے کسی کام سے روک دیا، اس نے شرک کیا، اس نے اس کو معبود مان لیا. شگن مذاق سمجھ، چھری چلا دیجیے ہو جائے گا کینچی، آپ اس کو معبود مان لیں. مطلب وہ فیصلہ کریے آپ کے بچے کا جو پیٹ میں، سبحان اللہ، وہ اللہ رب العزت ہے جس کو جیسا چاہتا ہے، لڑکا یا لڑکی، رنگ کے اعتبار سے گورا یا کالا، صحت کے اعتبار سے صحت مند یا بیمار، جس علاقے میں چاہے جن والدین کے چاہیں پیدا کرتا ہے، اگر ہمارا کوئی دخل. کسی نے ایک سوال کیا، آج کل ایک نئی بات ہو رہی ہے، قرآن کی ہر صورت ختم ہونے پر اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے سنت سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کئی بار قرآن پڑھا، کسی نے بھی قرآن کی صورت کے خاتمے پر اللہ اکبر کہا، ایسا ثابت نہیں ہے، تو آپ نہ کریں یہی بہتر ہے. کسی نے ایک سوال کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء جماعت میں شامل تھے، کیا جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوتا؟ لیکن پردے کے حکم سے جماعت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ جماعت میں شامل ہوئی تھی، کیا پردے کا حکم تھا؟ واللہ عالم، میں تاریخ اعتبار سے پردے کا حکم اس واقعے سے کب آیا میں نہیں جانتا ہوں، بٹ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے وہ بھی نہیں سمجھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی تب کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء جماعت میں شامل تھے، تو جماعت میں شامل ہوں گے ظاہر بات ہے، اس لیے روایت کر رہے کہ قرت کی گئی، قرت جہر میں تھی، قاری نے یہ قرت کی انہوں نے بیان کیا، اور آپ نے واعظ کی، واعظ و نصیحت میں یہ بیان کیا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانی ہے، انہوں نے روایت حضرت اسماء نے. تو کیا پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا؟ تو آپ کیا پوچھ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت سے نماز بولے تو، اگر وہ غلط فہمی آپ کی کہ مرد عورتیں سب ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب پردے کا حکم آیا تھا نہیں آیا. جماعت سے نماز سے مراد یہ کہ مردوں کی صف الگ ہوتی ہے، عورتوں کی صف بالکل الگ، پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی. اور آج کل کی نئی مسجدوں میں عورتوں کی مسجد الگ ہوتی ہے، تو وہاں مائک سسٹم ہوتا ہے، قرات کی آواز وہاں جاتی ہے امام صاحب کی، ٹھیک ہے، تو ان کا وضو خانہ الگ، طہارت خانہ الگ، ان کی نماز کی جگہ الگ، ادھر مسجد عورتوں کا ہوتا ہے، ادھر مردوں کا کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی سائڈ میں ہوتا ہے، کبھی اس طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ساتھ نہیں ہوں. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بہرحال میں نہیں سمجھ نہیں پایا. اگر یہ پوچھنا ہے گرہن کب ہوا اور پردہ کب آیا، تاریخ اعتبار سے میں نہیں جانتا ہوں کہ پردے کی تاریخ کیا ہے اور یہ اس روایت کی. السلام علیکم فیض بھائی سوال میرا عنوان ساٹھ کے، میں اپنے آپ کو بہت کبھی وقت یہ سمجھو میرے کچھ اچھا کرنے کو جاتا تو غلط ہی ہوتا، اور میں ایک تھوڑا بہت غریب، تو کیا سوچتا ہے کیا کبھی کبھی میں ایک بڑے گھر میں کیوں جاؤں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہ کچھ اچھا کرنے کا سوچتے لیکن وہ کبھی بار غلط ہو جاتا. اکنامکلی جو ہے غریب گھر سے تو جاتے ایسا دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ اگر مالدار گھر سے تو فلاں کرتا. تو اس معاملے میں کیا ہے، پہلی جب آپ اچھا کرنے جاتے ہیں اور وہ چیز اچھی نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی نیت کا اجر مل جاتا ہے. اس کے تعلق سے ایک مشہور و معروف روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ایک معرکے کے لیے نکلے اور سفر کرتے گئے. راستے میں آپ نے کہا کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، ہم جن وادیوں سے گزرے وہ بھی ان وادیوں سے گزرے. صحابہ نے کہا ایسے کون سے لوگ ہیں، آئے تو نہیں ساتھ، ہے تو مدینہ میں، اور ساری جو جہاد کی تکلیفیں میں اور آپ برداشت کرے، سب کا اجر مل رہا، جو وادیوں سے ہم گزر رہے وہ بھی گزر رہے. کون لوگ ہیں بھائی؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری نیت تھی میرے ساتھ آنے کی، صرف سواری کے نہیں ہونے کی وجہ سے بیچارے مدینہ میں رہ گئے، تو اللہ ان کو ہمارے سفر کی ساری چیزوں کا اجر وہاں پہنچاتے جا رہے. آپ کوئی اچھا کام کرنے کی نیت کریں، نہیں ہو پائے، ایکس وائی زیڈ ریزن، کچھ بھی وجہ، آپ کو کیا ملا؟ آپ کی اچھی نیت. دوسرا کہ غریب گھر سے تو دل بولتا کہ مالدار گھر سے ہونا، تو اگر یہ تقدیر کو کوسنے کی نیت میں ہے تو بہت برا عمل ہے، یہ کفر ہے، اسے توبہ کرنا ہے. لیکن آپ کسی امیر کو دیکھ کر یہ سوچ سکتے ہیں جو بالکل رشک ہے، جائز ہے. حدیث میں آتا دو لوگوں کے سوا کسی اور کے جیسے کی ہونے کی خواہش مت کیا کرو. اور وہ دو لوگوں کے تعلق سے بھی الفاظ الگ الگ آتے، کسی میں قاری آتا، کسی میں حافظ آتا، کسی میں عالم آتا، اور کسی کے اندر مالدار کا لفظ آتا. بہرحال ایک میں وہ تین لفظ ایک ساتھ، اور مالدار کا لفظ سب میں کامن ہے کہ دو لوگوں کے علاوہ کسی اور کے جیسے ہونے کی خواہش نہیں کرنا. ایسا اگر میں ہوتا تو اس کو بولتے خواہش دو لوگوں کی کر سکتے، سب کے لیے، عورتوں کے لیے مردوں. ورنہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، سوچی الگ رہتی ہے ہماری عورتوں کی سوچتی میں اتنی گوری رہتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں اتنی خوبصورت نہیں ہونا. کسی کو دیکھ کے نہیں بولنا ایسا، سوائے دو لوگوں کو دیکھ کر خواہش کرنا، اے اللہ میں ایسا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا. کون؟ پہلا ایک وہ انسان جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ اس پر عمل کرتا ہو. تو ایسے انسان کو دیکھ کے آپ بول سکتے ہیں اللہ اس کے جیسا میں بھی ہونا، میرے کو بھی علم ہونا تو میں بھی عمل کرتا تھا. ایک لیکن وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک کرتے تو کوشش کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ سے آگے اور لوگ اور اس سے آگے اور لوگ ہوں. دوسرا کسی مالدار کو جب آپ صدقہ کرتے ہوئے دیکھتے خوب خرچ تو آپ یہ رش کر کے نیت کرتے اللہ میں بھی اگر اس کے جیسا ہوتا نا تو میں بھی تیز رہا میں، بس اس کے علاوہ نہیں سوچنا. تو آپ یہ سوچ رکھو کسی مالدار کو دیکھے اللہ میں بھی کاش ایسا ہوتا تو تیز راہ میں خرچ کرتا. اب نہیں ہے لیکن اس کا یہ نہیں کہ جو جیب میں وہ خرچ نہیں کرنا،
جو ہے وہ تو کر ہی رہا ہوں اللہ، لیکن میری خواہش اس سے زیادہ کی ہے، دیکھو نا کتنا خرچ کرتے ہو، دیکھو کتنا خرچ کرتے ہو، اتا نہیں ہے، تو ایسی خواہش آپ کر سکتے ہیں، لیکن برائی کے معنی میں، تقدیر کو برا کہنے کے معنی میں کبھی نہیں سوچنا کہ میرے کو اللہ تو نے ایسا کیوں بنایا، نہیں. اب یہ بولا اللہ میں اگر ایسا ہوتا تو کاش میں بھی مال خرچ کر، لیکن یہ نہیں سوچنا اللہ مجھے ایسا کیوں بنا، یہ سوال ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو جیسا بنایا سب سے اچھا بنایا، جیسا رکھا سب سے اچھا رکھا. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، میں بھی چھوٹا تھا میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی بتا، لیکن صبر کر کے تحمل کے ساتھ رب نے اگر کیا ہے تو بیسٹ ہوں گے. اسی لیے اگر آپ یہ چیز یاد رکھیں، جو میں نے چاہا وہ تو نہیں ہوا، لیکن جو میرے رب نے چاہا جو میرے لیے بہتر تھا وہ میرے ساتھ سب ہوتا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز میرے کو چاہیے، مائک بہت اچھا مائک ہے، اس سے اچھا مائک دنیا میں یہ مائک لے لوں، لیکن میرے کو مائک نہیں، تو میں نے چاہا میرے کو یہ مائک ہونا، لیکن مجھے کیا ملا معلوم، اس سے اچھا ملا، کیونکہ میرے رب نے جو چاہا وہ ملا مجھے. آپ چاہ رہے یہ ہینڈسیٹ لینا میں نے بہت فائدے مند ہے، نہیں ملا، لیکن آپ کو جو ملا وہ کیا ہے معلوم آپ کو، وہ اس سے بھی اچھا ہے، کیونکہ وہ آپ کے رب نے چنا. تو آپ یہ سوچ لیں کنٹینٹ جس کو بولتے ہیں نا آدمی مطمئن ہو جائے، بس یہ اچھا رب نے میرے لیے طے. اپنی کوششیں خوب کیجیے، اپنے ارادے اونچے رکھیں، اپنے حوصلے ہمیشہ بلند رکھیں، اپنی نیتیں اچھی رکھیں اور اچھے کام کیجیے. اس کے بعد بھی جو نتیجہ ہے کیا کیجیے، اللہ یہ میرے لیے بہتر تھا. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ابھی نہیں سمجھ، 2 4 5 سال بعد بیٹھنا تھا اور اس کنڈیشن کو دیکھ کے آج کی کنڈیشن میں کرنا تو ہوتا ہے وہی اچھا تھا میرے لیے. اگر وہ نہیں ہوتا نا تو آج میں یہ کر بیٹھتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. جو اللہ نے کیا نا جس وقت بیسٹ، سمجھ رہا یہ بیسٹ. اگر مانا تو اللہ تب دے دیتا تھا آپ ناشکرے ہو سکتے، اللہ نے نہیں دیکھے بھی شکر گزاری میں رکھا. یہ اللہ دیکھیے، یہ میں آپ کے ساتھ اللہ ایسے ہی کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے، میں خالی مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. کیا مثال نہیں کر آپ ناشکرے ہو جائیں گے پیسہ آئیں گے تو نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایسا ہو تو اللہ نے نہیں دیا یہ میرے لیے یہ کنڈیشن ہو سکتا ہے، اس کے الگ کنڈیشن مجھے غلط راستے اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے یاد رکھیں. لہٰذا جو حالات میں جو کیفیت میں خوش اور اس میں کیا کر سکتے دوسروں کے لیے وہ چاہتا ہے، بنسبت اس کے کہ ان سے کیا لے سکتا ہوں وہ چھوڑ کر میں اس حالت میں کیا دے سکتا ہوں، وہ کیفیت وہ انبیاءوں کی کیفیت ہے، وہ کیفیت صحابہ میں تھے. وہ لوگ جو کنڈیشن میں تھے اس کنڈیشن میں کیا دے سکتے سوچتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے میں اگر خیسر یا خسرو کو اتنا مال آئے گا تو میں کیا کروں گا، وہ یہ کہہ رہے تھے ابھی کیا اس میں کیا کر سکتے، اور اس میں انہوں نے کمال دکھا اور ان کا رب ان سے خوش ہوا اس چیز کو. میرے پاس دیکھو 1 کروڑ روپے آ جائیں گے نا تو میں 2.5 لاکھ روپے زکات نکالوں گا، وہ جب آئیں گا دیکھا جائیں گے. ابھی کیا ہے، ابھی تو زکات کی طاقت ہی نہیں، پیسے ہی نہیں سیونگ. ابھی جب میں کیا ہے 10 ہے تو 2.5 روپے خرچ کرو، 2 روپے خرچ کرو. یہ مطلوب ہے ابھی جو کنڈیشن میں ہے. جب کروڑ پتی بنیں گے تب دیکھا جائے گا، لیکن اللہ رحم کرے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ مال دے تو خرچ کرنے کی. لیکن جب کروڑ پتی ہوتا نا آدمی، آپ نوٹ کریں گے جب مال آتا تھا آدمی بہت کنجوس ہو جاتا پہلے زندگی کے مقابلے میں. جب غریب تھا نا 100 روپے سے 50 روپے ایسا دل کھول کے دیتا تھا، 50% اس کی انکم کا. لیکن جب لاکھ کماتا ہے نا 50,000 بولے تو مر گیا، کسی نے 50,000 لے لیا، لوٹ گئے، گم گئے، مر گئے. جبکہ 50 روپے 100 روپے کی انکم میں دے دیتا تھا بغیر سوچے سمجھے. مالداری کبھی کبھی انسان کو کنجوس ڈر خوف میں ڈال دیتا. اتنی اچھی پوزیشن ہے نا کیا 50% خرچ کر سکتے غربت میں. تو جو کنڈیشن میں آتا ہے اطمینان رکھیے، اس میں کیا کر سکتے وہ کریے تو رب پھر خوش ہوتا. اپنے بندے کی آزمائش میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کبھی جزا فضا نہیں کرتا، روتا ہوتا بلکہ خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں ریوارڈ دیتا ہے، جب ہم کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو بہرحال آپ کی وہ سوچ مال و دولت والا اس نیت سے کہ اللہ ہوتا تو میں بھی اللہ کے نام میں خرچ کرتا، اچھی نیت، لیکن وہ اس معنی میں نہ ہو کہ اللہ کیا یہاں کر دیا تم نے، میں وہاں، اس معنی میں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ جیسے جب اور جس حالت میں یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے، انشاءاللہ اس میں بھی خیر کا پہلو ہے. لوگ سوال کرتے ہیں برائی میں کیا خیر کا پہلو ہو سکتا ہے، تو ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا پڑے. چور نے چوری کیا، چور کے لیے کیا ہے وہ عمل، اچھا ہے برا ہے، اس کے لیے کیا ہوا آخرت کے نہیں دنیا کے اعتبار سے اچھا ہوا نا، پیسے آ گئے. اس مالک کے لیے کیا ہوا عمل، رے میرے پیسے چلے گئے. چور پکڑا گیا، چور کے لیے کیا ہوا عمل، بہت برا ہو گیا. مالک کے لیے کیا ہوا عمل، میرے پیسے واپس آ گئے. دیکھیے ایک ہی عمل ہے 2 رخ. چور نے چوری کی اس کے لیے خیر دکھ رہا اس کو، مالک کے لیے شر ہو گیا. چور پکڑا گیا اس کے لیے شر ہو گیا، ہاتھ کٹیں گے اس کے، مالک کے لیے خیر میرا پیسہ واپس آ گیا. دیکھ رہا ایک ہی ایونٹ ہے 2 اس کے پہلے. تو ایسے ہی سوچیے آپ کی زندگی میں آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط ہے برا ہو رہا، بٹ اس کا بیک گراؤنڈ ہے ایک، وہ خیر کا پہلو لا رہا ہے، آپ کو تیار کر رہا ہے کہ ایسا گراؤنڈ بنا رہا ہے جس سے آپ بعد میں کھڑے ہیں. سمجھ رہا. تو بہرحال جو ہے اس پہ اطمینان رکھیے، اس میں جو کر سکتے کرتے رہیے، اچھی نیت رکھنا اور لوگوں کے جیسا ہونا، علم والوں کے جیسا اور مالداروں کے جیسا کہ آپ بھی خرچ کریں اور علم پہ عمل کریں، یہ کرنے میں. یوٹیوب پہ میں کچھ ایک ویڈیو دیکھا تھا، امام مہدی کے آنے سے پہلے کچھ گرہن لگے گا ایسا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک گرہن ہوگا بول کے انہوں نے کہیں یوٹیوب پہ دیکھا تھا. دیکھیے صحیح روایتوں میں امام مہدی کے ظہور کے وقت گرہن کی کوئی تفصیلات یا دلیل نہیں ملتی. امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، کس زمانے میں، کیسے وقت میں، اور اس کے حالات کیا ہوں گے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، اس تعلق سے میرا ایک تفصیلی 2 گھنٹے کا بیان ہے. امام مہدی کا ظہور یاد رکھیے، آپ ضرور دیکھیں. ویسے وہ عنوان ہے علامت قیامت کا بیان. امام مہدی کا ظہور پہلا اس کا ٹاپک ہے. اس کے بعد دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور باقی 7 علامتیں. یہ 3 بڑی اور 7 علامتیں ہیں قیامت کی، بڑی 7 علامتیں، 10 علامتیں اور امام مہدی میں نے سب کور کر چکے. امام مہدی سے شروع ہوں گی بڑی علامت. تو لہٰذا اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ علامات قیامت کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آسانی سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس میں قرآن و سنت کے بدلیل بھی ہم نے چیزیں رکھی ہیں اور بہت سارے کوشچن آنسر سیشن میں سوالات بھی ہیں. تو لہٰذا امام مہدی کے ظہور میں ایکلپس کا
ग्रहण का कोई ताल्लुक बहरहाल कोई रिवायत से कोई नहीं। जैसा कि सूरज ग्रहण की जो नमाज पढ़ना था औरतों अलग पढ़ सकते हैं, मस्जिद में तो जाना तो है नहीं आपके पास। सूरज ग्रहण की जो नमाज है, सूरज ग्रहण की नमाज की औरतें अलग से घर में पढ़ सकती है, तो अगर मस्जिद में इंतजाम नहीं है, औरतों के लिए कोई नज़्म नहीं है, तो औरत फिर अपना अकेली पढ़ ले सकती है, जिससे शेख सालेह हुसैन रहमतुल्लाह का फतवा मौजूद है कि मुसाफिर अकेला आदमी ऐसी जगह है जहाँ लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है, या औरत पढ़ना चाहती है लेकिन इंतजाम नहीं है, तो वो बहरहाल घर में पढ़ ले। लेकिन रिकमेंडेड और अफजल और मुस्तहब यही है कि बाजमात। अभी आज के दौर में इनों से बचने के लिए क्या तदाबीर, जैसे कि कुछ मोबाइल के ब्राउजर्स होते हैं उसमें न्यूज़ आती है, मतलब कुछ न्यूज़ें ऐसी रहती है जिससे फितने में मुलविस हो जाता है इंसान, या फिर कुछ वीडियोस हो, या फिर सोशल मीडिया, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? भाई ने सवाल किया कि सोशल मीडिया में या कोई चीज़ें जब ब्राउज करते हैं, देखते हैं, या अपने ज़िंदगी में फितनों से बचने के, सबसे पहली चीज़ याद रखें, फितनों से बचने के लिए इल्म हासिल करें, क्योंकि जहालत ही फितने को दरवाज़ा खोलती है इंसान के लिए ज़ाती तौर पर, जब वो अकीदे की गिरावट में और अमल की गिरावट में था। सबसे पहले इल्म हासिल कीजिए किताब और सुन्नत, और किताब और सुन्नत का यकीनी इल्म वैसा जैसा सहाबा ने हासिल, मतलब कुरान और सुन्नत को वैसा समझे जैसा सहाबा की समझ, सलफ के फहम पे, जिसको कहला फहम सहाबा के फहम पे। वरना कुरान और सुन्नत से भी लोग अपनी अपनी मनमानी करते हैं, सहाबा का फहम लागू कर दो, सारी चीज़ों की जड़ कट जाती है और हकीकी दिन सामने आ जाए। तो वैसा आप सबसे पहला काम करें। सेकंड, वो चीज़ें जो फितनों की तरफ दरवाज़ा खोलती हैं, वैसे ब्राउजर्स, वैसे न्यूज़, वैसे फोटोज, वैसे वीडियोस को फौरन डिलीट करने की कोशिश करें, ताकि माइल होने से पहले, शैतान वसवसा डालने से पहले आप क्विट हो जाए, समझ रहा। और बाई चांस अल्लाह ना करे उसमें अगर फंस भी जाए तो फौरन अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करें तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए, और उस चीज़ को छोड़ने के लिए। होता है कभी इंसान देख लेता है, फिर फंस जाता है, फिर मुकम्मल अटक जाता है, फिर जिंदगी उसकी बर्बाद होती है, माल खराब होता है, ये होता, फिर क्या करना है, रिट्रीट करना, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना और पीछे हटना और पलटना, अपनी जिंदगी को चेंज करना और उन चीज़ों को मुकम्मल तौर से छोड़ देना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि आपका इंटरनेट आपको अल्लाह से जोड़ता है या अल्लाह से आपको काट देता है, उस पर तय कीजिए आप यूज़ करेंगे। अगर जोड़ता है तो आपके लिए अच्छा है, और अगर काट देता है तो नहीं। और आज हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा का अक्सर हिस्सा इसके अंदर फंस चुका है मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों में, जिसका छोटी बुराई है कि खामोखा वक्त ज़ाया करना, छोटी बुराई। उसकी बड़ी बुराई गीबत और चुगलियाँ करना और उनको फॉरवर्ड करना, और उससे बड़ी बुराई अपनी नज़रों की तस्कीन और खाली जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करने वीडियोस का देखना, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ बुराई है। लेकिन फिल वक्त मैंने जो कहा इल्म, उसके बाद खाली वक्त वगैरह से बचना, बुराई को अवॉइड करना, चले गए तो रिट्रीट, तौबा इस्तिग़फ़ार के जरिए पीछे पलट कर आना, जिंदगी को चेंज करना, उन चीज़ों को छोड़ देना। और आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको अल्लाह से जोड़ता है तो ठीक है, नहीं जोड़ता है तो ये इंशाअल्लाह आपको बेहतर होंगे। इस अपनी बात खत्म करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।